اسے کھول دو اور باہر نکالو۔ کرسی پر باندھی ہوئی زرش کی طرف جھکتا ایک آدمی بولا۔ زرش کو پتا تھا وہ لوگ کیا کر رہے تھے، وہ اسے مارنے والے تھے۔ وہ ان کی ساری باتیں پہلے ہی سن چکی تھی۔ اپنی آنکھوں میں جمع ہوتے آنسو اس نے بڑی مشکل سے روکے تھے۔ زرش کو ایک کی جگہ کھڑے دیکھ کر ان میں سے ایک نے زرش کو دھکا دیا۔ چلو بی بی۔ زرش خود کو سنبھالتی ان کے پیچھے چلنے لگی۔ تیز بارش کی آواز صاف دکھائی دے رہی تھی۔ اس سے پہلے ہم تمہیں مار دیں، بھاگو۔ وہ تقریباً 2 لوگ تھے جن میں سے ایک نے اپنا فون دیکھتے دوسرے کو اشارہ کیا تھا، جس نے زرش کے سر پر گن تان کر اس نے بھاگنے کا کہا۔ زرش کانپتی ٹانگوں سے بارش میں اندھادھند بھاگنا شروع ہو گئی تھی۔ ایک گاڑی تیزی سے اس کے سامنے رکی تھی۔ یزدان کو باہر نکلتا دیکھ کر وہ خوش ہوتی اس کی جانب بڑھنے لگی تھی۔ جب اپنے پیٹ میں شدید تکلیف اٹھتی دیکھ کر اس نے نیچے کی جانب دیکھا جہاں تیزی سے خون اس کے جسم سے نکل رہا تھا۔ یزدان جو خوش ہوتا اس کے قریب بڑھنے لگا تھا، اس کے وجود کو نیچے گرتے دیکھ کر اس نے جلدی سے تھاما تھا۔ I love you۔ زرش کے منہ سے الفاظ ٹوٹ ٹوٹ کر ادا ہوئے تھے۔ اس کے منہ سے یہ الفاظ سن کر یزدان ساکت ہوا۔ زرش کو آنکھیں بند کرتے دیکھ کر یزدان نے دیوانوں کی طرح اس کا چہرہ تھپتھپایا۔ زرش زرش زرش۔ زرش کا بے جان سا وجود اس کو بھی صدمے میں مبتلا کر گیا تھا۔ تیز بارش میں زرش کا خون سے بھرا وجود تھامے یزدان ساکت سا بیٹھا تھا۔ اس کی تھم سانسیں، ساکت سی دھڑکن نے یزدان کو پتھر کا بنا دیا تھا۔ زرش کے وجود سے نکلتا خون بارش کے پانی میں بہتا سب کچھ سرخ کر رہا تھا۔ یزدان نے اسے کھو دیا تھا، اپنی محبت کو، اندھیرے سے روشنی میں لے جانے والی واحد انسان کو، اپنے دل کو۔ زرش کی بند آنکھیں اور پیلے چہرے کو دیکھتے اس کی آنکھ سے آنسو نکلتا بارش کے پانی میں کہیں گم سا ہو گیا تھا۔ ان کے قریب ایک گاڑی آ کر رکی تھی۔ اس میں سے تیزی سے نکلتی جمل ان کی طرف آئی تھی۔ زرش زرش۔ اس کے وجود سے نکلتے خون کو دیکھتے جمل نے روتے ہوئے اس کا ٹھنڈا سا چہرہ تھپتھپایا تھا۔ زرش اٹھو نا۔ روتے ہوئے اس کا چہرہ چومتے ہوئے اسے اٹھانے کی کوشش کر رہی تھی۔ ڈرائیونگ سیٹ سے نکلتا خان بھی اپنی جگہ ساکت ہوا تھا۔ یزدان کے سپاٹ چہرے کو دیکھتے ہوئے اس کے اندر کا حال جاننے سے ناکام رہا تھا۔ اس کی آنکھوں سے نکلتے آنسو وہ بخوبی دیکھ سکتا تھا۔ جمل کی آہ و پکار خان کی توجہ اس کی طرف دلائی تھی جو اپنی واحد بہن کو کھو چکی تھی۔ آسمان بھی آج ان کے ساتھ غم مناتا زور و شور سے برس رہا تھا۔ 2 مہینے بعد خانم سکول سے ہاسپٹل واپس پہنچ گئی اور خان آج ان سے ملنے کوئی لڑکا آیا تھا۔ قاسم کی بات سنتا وہ جو بظاہر خود کو بے نیاز ظاہر کرتا ایک دم سیدھا ہوا۔ اس واقعے کے بعد جمل تقریباً 1 مہینے ان کے ساتھ رہی تھی۔ اس کے بعد واپس ہاسٹل شفٹ ہو گئی۔ خان اس کی پل پل کی خبر رکھ رہا تھا جو زرش کے ساتھ ہوا تھا۔ وہ نہیں چاہتا تھا کہ جمل کے ساتھ بھی کچھ ایسا ہو۔ قاسم کو ایک بار پھر اس نے اپنے ساتھ کام کرنے کا موقع دیا تھا۔ وہ جمل کی نظروں میں آئے بنا اس کا خیال رکھتا تھا۔ وہ لڑکا کون تھا؟ خان نے سرد آواز میں پوچھا۔ پتہ نہیں خان، وہ بس ایک کاغذ خانم کو پکڑاتا بھاگ گیا تھا۔ خانم نے وہ کاغذ اسے پھینک دیا تھا، قاسم نے تھوک نگلتے ہوئے بتایا۔ کاغذ میں کیا لکھا تھا قاسم؟ سپاٹ انداز میں خان نے قاسم کو دیکھتے پوچھا۔ اس لڑکے کا نمبر تھا خان۔ قاسم کی بات سن کر غصے سے اس کی رگیں تن گئی تھی۔ تم اس لڑکے کا پتہ لگواؤ، میں اب سے خود خانم کو لے آیا کروں گا۔ جمل کو 2 بجے چھٹی ملتی تھی، ابھی 1 گھنٹہ پڑا تھا۔ قاسم نے حیرت سے خان کو دیکھتے سر اس بات میں ہلا دیا تھا۔ آج زرتاشا کی کلاس نہیں تھی لیکن کچھ نوٹس لینے کے لیے وہ یونیورسٹی آئی تھی۔ وہ اب واپس جا رہی تھی جب راستے میں ان کی گاڑی خراب ہو گئی تھی۔ ڈرائیور کافی دیر سے گاڑی ٹھیک کر رہا تھا لیکن گاڑی ٹھیک ہونے کا نام ہی نہیں لے رہی تھی۔ بی بی جی آپ گاڑی میں بیٹھی رہیں، یہاں پاس ہی ایک میکینک کی دکان ہے، میں اس میں سے کسی کو بلا کر لاتا ہوں، ڈرائیور زرتاشا سے بولا تھا۔ ٹھیک ہے انکل، جلدی واپس آئیے گا۔ زرتاشا گھبرا گئی تھی جو پھر خود کو سنبھالتی وہ دھیمی آواز میں بولی۔ گاڑی کا شیشہ اوپر چڑھاتی وہ خاموشی سے بیٹھ گئی تھی۔ بند گاڑی میں گرمی کی وجہ سے اسے گھبراہٹ ہونے لگی تھی، پسینے سے اس کا سارا چہرہ بھیگ گیا تھا۔ سڑک پر اس وقت کافی لوگ آ جا رہے تھے۔ وہ ہمت کرتی گاڑی سے نکل کر فٹ پاتھ پر کھڑی ہو گئی تھی۔ آ جاؤ میڈم، ہم چھوڑ آتے ہیں۔ اس کے بالکل سامنے ایک بائک آ کر رکی تھی۔ زرتاشا جو اپنا سرخ چہرہ صاف کر رہی تھی، اس کا دل نازک پتے کی طرح کانپنے لگا تھا۔ کانفیڈنس کی اس میں پہلے سے ہی کمی تھی۔ ایسی باتیں سنتی وہ زر سی پڑنے لگی تھی۔ اس نے اپنے ارد گرد دیکھا تھا جہاں اب اسے چند ایک گاڑیاں ہی گزرتی دکھائی دے رہی تھی۔ اسے اچانک اپنا آپ ایک تپتے صحرا میں کھڑا محسوس ہونے لگا تھا۔ وہ لڑکا بائک سے اترتا مسکراتا ہوا زرتاشا کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کو اپنی جانب آتے دیکھ کر زرتاشا ایک دم زور سے چیخی تھی۔ وہ لڑکا ارد گرد نظر ڈالتا ہنسنے لگا تھا۔ دیدہ دلیری سے زرتاشا کی جانب بڑھتے اس نے زرتاشا کی چادر زور سے کھینچی تھی۔ زرتاشا لڑکھڑا کر نیچے گری تھی۔ اپنا بے جا وجود دیکھتے وہ گٹھڑی سی بن کر بیٹھ گئی تھی۔ خوف و بے بسی سے آنسو اس کی آنکھوں سے نکلنے لگے تھے۔ اچانک اس لڑکے کی تکلیف دہ چیخ سن کر زرتاشا نے اپنا بھیگا چہرہ گھٹنوں میں سے اٹھایا تھا۔
زمان اس لڑکے کو مارتا زرتاشا کی چادر لیتا اس کے وجود کے گرد پھیلا کر اسے کھڑا کر چکا تھا۔ زرتاشا اس کے سینے سے لگتی شدت سے رونے لگی تھی۔ زمان آج اتفاقاً اس راستے سے گزرا تھا جب کسی لڑکے کو کسی لڑکی سے بدتمیزی کرتا دیکھ کر باہر نکلا تھا۔ زرتاشا کو دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ یہاں اکیلے کیا کر رہی تھی؟ زمان نے اسے اپنے سینے سے الگ کرتے سنجیدگی سے پوچھا۔ وہ گاڑی خراب ہو گئی تھی، مجھے گرمی لگ رہی تھی۔ وہ اچھا بس رونا بند کرو، چلو میں تمہیں چھوڑ آتا ہوں۔ اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں سے صاف کرتے زمان نرم لہجے میں اسے ٹوکتا ہوا بولا تھا۔ زرتاشا بنا کوئی بحث کیے فوراً مان گئی۔ یہاں اکیلا رہنے سے اسے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ زرتاشا کو گاڑی میں بٹھاتے اس نے آہستہ سے اس کے سر پر لب رکھے تھے۔ اس کے ڈرائیور کو دیکھتے زمان زرتاشا کو 2 منٹ ویٹ کرتا خود اسے ساری بات بتاتا واپس آ گیا تھا۔ زمان نے اسے بحفاظت گھر چھوڑ دیا تھا۔ یہ پہلی بار تھا جو اس کے من میں زمان کے لیے اچھا احساس پیدا ہوا تھا۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ جمل نے سکول کے باہر کھڑے خان کو مشکوک نظروں سے دیکھتے پوچھا۔ وہ گاڑی سے ٹیک لگائے اس کے نقاب کے آلے میں چھپے چہرے پر ہی نظریں ٹکائے کھڑا تھا۔ میں یہاں سے گزر رہا تھا، سوچا تمہیں ہاسٹل چھوڑ دوں۔ خان اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا ہوا بولا۔ آپ کو زحمت کرنے کی ضرورت نہیں، میں خود چلی جاؤں گی، جمل نے سنجیدگی سے کہا۔ خان کے کوئی جواب نہ دینے پر وہ اپنے کندھے پر لٹکا بیگ ٹھیک کرتی ہاسٹل جانے والے رستوں کی طرف بڑھ گئی تھی۔ خان خاموشی سے اس کے پیچھے چلنے لگا تھا۔ جمل جن رستوں سے جاتی تھی زیادہ تر وہ سنسان ہی ہوتے تھے یا پھر وہاں آوارہ لڑکے یا نشئی پڑے ہوئے ہوتے تھے۔ جھیل سی ان آنکھوں پر میں قربان جاؤں۔ وہ تیز تیز قدم اٹھاتی چل رہی تھی جب پیچھے سے کسی لڑکے نے اس پر جملہ کسا۔ جمل بنا کچھ بولے خاموشی سے تیز تیز چلنے لگی تھی۔ جب گٹی گٹی چیخ کی آواز سن کر وہ ہلکے سے پیچھے مڑی۔ خان کو اس لڑکے کو پیٹتے دیکھ کر اس کے قدم خود بخود ان کی جانب بڑھنے لگے تھے۔ خان اس لڑکے کا جملہ سنتا پاگل ہونے کا تھا، اس کا خون کھول اٹھا تھا۔ تبھی بنا کچھ سمجھے وہ اس کو نوشتہ ماننے لگا تھا۔ خان کیا کر رہے ہیں؟ چھوڑیں اسے۔ خان کو ادھر ادھر دھڑا اس لڑکے کے منہ پر مکے برساتے دیکھ کر وہ خشمگین نگاہوں سے خان کو دیکھتی تیز لہجے میں بولی تھی۔ خان نے گہرا سانس لیتے اپنے غصے کو قابو کرتے جمل کے کندھے کے گرد آثار پھیلا کر اپنی جیکٹ سے گن نکالی تھی۔ دوبارہ مجھے کوئی یہاں نظر آیا میں اس کی جان لے لوں گا۔ اگر میری بیوی پر غلط نظر ڈالی اس کی آنکھیں نکال دوں گا۔ جس نے غلط جملہ بولا اس کی زبان گدی سے کھینچ لوں گا۔ یہ خان کا وعدہ ہے۔ گن کو دیکھتے وہاں موجود سب آوارہ لڑکے اور نشئی پل میں غائب ہوئے تھے۔ جمل نے گہری نگاہوں سے خان کی طرف دیکھا تھا۔ وہ اس کے لیے ایسا گھنا درخت ثابت ہو رہا تھا جو اسے دنیا کی ہر کڑی دھوپ سے بچا کر رکھتا تھا۔ زرتاشا کس کے ساتھ آئی ہو؟ مناز بیگم کے پوچھنے پر زرتاشا رونے والے منہ بنا چکی تھی۔ اپنا خشک حلق تار کرتے اس نے ساری بات مناز بیگم کو بتا دی تھی۔ زمان مام کب آئی ہے؟ مناز بیگم نے اسے گہری نظروں سے دیکھتے ہوئے پوچھا۔ جی مورے، اس نے نظریں جھکائے جواب دیا۔ تم کسی کی امانت ہو زرتاشا، یہ مت بھولنا۔ مناز بیگم کی بات سنتے اس نے جھٹکے سے سر اٹھایا تھا۔ میں ایسا کچھ بھی نہیں کروں گی مورے، وہ ان کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ پھر دوبارہ زمان کے ساتھ مجھے دکھائی مت دینا۔ اگر کسی کو بھی اس بارے میں معلوم ہو گیا تمہارے لیے اچھا نہیں ہوگا۔ مناز بیگم کے بولنے پر وہ لب بھیج گئی تھی۔ اب انہیں وہ کیا بتاتی؟ وہ پاگل ہی اس کے پیچھے پڑا ہوا ہے، اسے کہیں بھی سکون سے سانس نہیں لینے دیتا۔ مورے میں آئندہ خیال رکھوں گی، اب میں ریسٹ کرنے جا رہی ہوں، تیزی سے جواب دیتی وہ سیڑھیاں چڑھ گئی تھی۔ اپنی چادر بیڈ پر پھینکتی وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ اپنے ہاتھ پر جلن محسوس کرتے اس کی نگاہ وہاں لگی رگڑ پر لگی تھی، شاید جس وقت وہ گری تھی تب لگی تھی۔ ہاتھ کو میڈیسن سے صاف کرتی وہ نماز پڑھ کر سونے کے لیے لیٹ گئی تھی۔ ابھی آنکھ لگے اسے 10 منٹ بھی نہ ہوئے تھے جب کسی کی کال نے اس کی نیند خراب کی تھی۔ اپنی نیند سے بھری آنکھیں کھولتے اس نے فون کو گھرایا جیسے دوسری جانب موجود شخص کو نظروں سے ہی قتل کرنا چاہتی ہو۔ اپنی جمائی روکتے اس نے بنا نمبر دیکھے فون کان سے لگایا تھا۔ بیبی ڈال دوسری جانب سے بھاری مردانہ آواز سنتے اس کی نیند سے بند ہوتی آنکھیں پٹ سے کھل گئی تھیں۔ کون؟ اس نے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ میں واپس آ رہا ہوں تمہیں اپنے پاس قید کرنے کے لیے۔ دوسری جانب موجود شخص نے اس کی آواز اڑائے تھے۔ اس کا سانس اکھڑنے لگا تھا۔ موبائل پر اس کی گرفت ہلکی ہو گئی تھی جیسے موبائل چھوٹ کر اس کی گود میں گر چکا تھا۔ ہمت جمع کرتے ہوئے اس نے گہرے گہرے سانس لینا شروع کی تھی۔ وہ موبائل کی دوسری جانب سے ہنسی کی آواز سن سکتی تھی۔ وہ شخص جیسے اس کی حالت سے واقف ہنس رہا تھا۔ اپنا کانپتا ہاتھ بڑھاتے اس نے کال بند کر دی تھی۔ اپنا سانس بحال ہوتے ہی وہ تیزی سے بستر سے اٹھتی نیچے بھاگی تھی۔ مورے مورے، میں کچن میں ہوں۔ مناز بیگم کی آواز سنتی وہ تیزی سے اس طرف بھاگی تھی۔ زرتاشا کیا ہوا ہے؟ زرتاشا کا سہما چہرہ دیکھتے مناز بیگم نے پریشانی سے پوچھا۔ مورے اسے میرا پتہ چل گیا، وہ مجھے یہاں سے لے جائے گا، مورے مجھے بچا لیں۔ 7 سال بعد اس شخص کی آواز سنتے ساری یادیں جیسے تازہ ہو گئی تھیں۔ کس کی بات کر رہی ہو زرتاشا؟ مناز نے اسے بازوں سے پکڑتے جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ عصمت خان کی۔ وہ نمکین پانی سے بھری آنکھوں سے مناز بیگم کو دیکھنے لگی جن کا رنگ بھی فاق ہو گیا تھا۔ تمہیں کچھ نہیں ہوگا زرتاشا، وہ شخص تم تک کبھی نہیں پہنچ سکتا۔
وہ مجھے لے جائے گا۔ وہ پھولی سانس سے بولتی ہوئی بے ہوش ہو گئی تھی۔ زرتاشا، زرتاشا، اس کو بے ہوش ہوتے بیناز بیگم نے ملازمہ کو آواز دی تھی۔ ملازمہ کی مدد سے زرتاشا کو لے جا کر انہوں نے اسے اپنے کمرے میں لٹا دیا تھا۔ اس کا سر چمتی چادر اوڑھتی وہ اپنا فون لیتی کمرے سے نکل گئی تھی۔ میں خود جا سکتی ہوں خان، مجھے آپ کی ضرورت نہیں۔ صبح اسکول جانے کے لیے نکلتی وہ خان کو دوبارہ ہاسٹل کے باہر کھڑے دیکھ کر سنجیدگی سے بولی تھی، یہ میرا فرض ہے۔ خان اس کی نقاب سے جھانکتی آنکھوں میں دیکھتا وہ بولا تھا، مجھے کافی حیرت ہوئی۔ اپنے بہت سے فرائض میں سے یہ فرض ادا کرنا آپ کا مجھ پر بہت بڑا احسان ہے۔ وہ بولتی ہوئی تیز تیز قدم اٹھانے لگی تھی۔ احسان ہی مان لو، میرے لیے یہی بہت ہے۔ وہ نیلی جینز اور کالی شرٹ میں اس کے پیچھے ہی اپنی پینٹ کی جیبوں میں ہاتھ ڈالے چلنے لگا تھا۔ آپ کا یہ احسان آپ کے آدمی بھی کر رہے تھے، آپ کو خود کرنے کی ضرورت نہیں تھی۔ رمل کے جواب پر خان کے نابی ہونٹوں پر ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔ مجھے لگا تم اپنے مجازی خدا کی تھوڑی سی قدر کر لو گی، تمہارے اس جواب نے میرا دل توڑ دیا ہے۔ خان مسکراہٹ دباتا ہوا بولا۔ جمل نے رک کر حیرت سے خان کو دیکھا۔ آپ کو کہیں بخار تو نہیں ہو گیا؟ جمل نے آنکھیں چھوٹی کر کے اسے گھورتے ہوئے پوچھا۔ یہ شاید آپ کے سر پر چوٹ لگ گئی ہو۔ جمل کے جواب پر وہ ہلکا سا ہنسا تھا۔ جمل اس کی ہنستی سنتی پل میں ساکت ہوئی تھی۔ وہ اپنے معمول کے مطابق کافی مختلف اور بدلا بدلا لگ رہا تھا۔ اسے خان کا یہ انداز زیادہ بھا رہا تھا۔ وہ اپنی ہنسی چھپاتی پھر چلنے لگی تھی۔ مجھے کچھ نہیں ہوا اور اب سے میں خود تمہیں چھوڑ کر اور لے کر آیا کروں گا، خان نے حکمیہ انداز میں کہا۔ مجھے اس کی ضرورت نہیں خان، آپ بلا وجہ خود کو تکلیف دے رہے ہیں۔ اللہ حافظ۔ وہ سکول کے سامنے پہنچتی تیزی سے اندر چلی گئی تھی۔ اپنے بالوں میں ہاتھ پھیرتا خان واپس پلٹتا کچھ دور کھڑے قاسم کی طرف بڑھ گیا تھا۔ وہ کسی لڑکے کو کالر سے پکڑے کھڑا تھا۔ یہ کون ہے قاسم؟ خان نے اس لڑکے کو دیکھتے پوچھا جو مموز کل سیکنڈ ایئر کا اسٹوڈنٹ لگ رہا تھا۔ خان اس نے خانم کو اپنا نمبر دیا تھا۔ قاسم کے بات سنتے خان نے قاسم کی گرفت میں پھڑپڑاتے ہوئے لڑکے کو دیکھا جس کے منہ پر بھی قاسم نے اپنا ہاتھ رکھا ہوا تھا۔ قاسم کو اس لڑکے کے چہرے سے ہاتھ اٹھانے کا اشارہ کرتے خان نے ایک تھپڑ اس لڑکے کے منہ پر مار تھا۔ دوبارہ کسی لڑکی کو اپنا نمبر دینے کی غلطی مت کرنا ورنہ تمہارے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ اس لڑکے کے فقط چہرے کو طنزیہ مسکراہٹ سے دیکھتے ہوئے وہ جھٹکے سے اسے چھوڑ چکا تھا۔ قاسم کو سکول کے باہر رکنے کا بولتا خان ہاسٹل کی طرف چل پڑا تھا۔ وہ وہاں موجود اپنی کار میں بیٹھتا واپس اپنے کام پر لوٹ گیا تھا۔ خان بابا، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا۔ 13 سالہ زرتاش اپنی چادر کو ہاتھوں میں بھیج کر روتے ہوئے بولی تھی۔ آج اس کو بچانے والا کوئی مسیحا گھر نہ تھا جس کا فائدہ خان بابا اس کا باپ اٹھا رہا تھا۔ بکواس بند کرو اپنی، ایک بھی لفظ تمہارے منہ سے اب مجھے سنائی نہیں دینا چاہیے۔ تم وعدے کے مطابق اپنی جگہ مجھے دے دو گے اسونت؟ زرتاشا کو کونی سے پکڑتے اس نے اسونت کی طرف پھینکا تھا۔ وہ لڑکھڑاتی ہوئی اسونت کے قدموں میں جا گری تھی۔ خان بابا کی دھمکی پر وہ منہ پر ہاتھ رکھ کر اپنی سسکیاں روک رہی تھی۔ میں کسی کی نکاح میں ہوں خان بابا، وہ روتے ہوئے اپنی ماں کی بات یاد کرتے ہوئے بولی۔ بیبی ڈول، اب تم صرف میری ملکیت ہو، باقی لوگوں کے بارے میں سوچنا چھوڑ دو۔ اسونت 35 سالہ آدمی تھا جو خان بابا کے ساتھ کام کرتا تھا۔ وہ زرتاشا کے حسن پر مار مٹا تھا، تبھی اس کا سودا کر کے وہ اپنی ملکیت بنا چکا تھا۔ زرتاشا اس کا ہاتھ اپنی جانب بڑھتا دیکھ کر پیچھے کی جانب ہٹی تھی۔ اسونت ہنستے ہوئے اس کی جانب بڑھنے لگا تھا۔ اس کی پکڑ مارنے سے پہلے زرتاشا کی آنکھ کھل چکی تھی۔ اس نے فوراً اپنے کمرے کی لائٹ آن کی تھی۔ اس کا سارا چہرہ پسینے میں بھیگا ہوا تھا۔ 2 دن پہلے ہی اسے اسونت کا فون آیا تھا، تب سے لے کر اب تک وہ اپنے کمرے میں بند تھی۔ وہ کھانا بھی ٹھیک سے نہیں کھا پا رہی تھی۔ ہر وقت ایک انجانا سا خوف اسے اپنے احصار میں لیے ہوئے تھا۔ اپنا منہ گھٹنوں میں دیے وہ خاموشی سے رونے لگی تھی۔ اسے ایسا محسوس ہو رہا تھا وہ واپس 7 سال پیچھے چلی گئی ہو۔ اپنے کمرے میں کھڑکی پر کسی چیز کے بجنے کی آواز سنتی وہ ڈر کر اچھلی تھی۔ کھڑکی پر ہوتی مسلسل کھٹ پٹ پر وہ کانپتی ٹانگوں سے اٹھتی کھڑکی کی جانب بڑھی تھی۔ کھڑکی سے پردہ ہٹاتے اس کی نگاہ وہاں بنی چھوٹی سی بالکنی میں کھڑے زمان پر پڑی تھی۔ اسے دیکھ کر زرتاشا کو شدید حیرت ہوئی تھی۔ زمان اسے کھڑکی کھولنے کا اشارہ کر رہا تھا۔ زرتاشا نے اپنا سر نفی میں ہلایا تھا۔ زمان نے اپنے ہاتھ کی مٹھی کھول کر اس کے سامنے کی تھی۔ وہ اس کا بریسلٹ تھا جو اس کی منقوہ نے اسے تحفے میں بھیجا تھا۔ وہ بریسلٹ دیکھتے اس نے تیزی سے کھڑکی کھولی تھی۔ یہ آپ کے پاس کیسے آیا؟ واپس کریں مجھے۔ وہ سنجیدہ سی اپنی ہتھیلی اس کے سامنے پھیلاتے ہوئے بولی۔ بریسلٹ یاد ہے؟ بریسلٹ دینے والا نہیں۔ زمان نے ایک ابرو اچکاتے بریسلٹ واپس اپنی مٹھی میں دباتے اس سے پوچھا۔ آپ کو کیسے پتہ یہ مجھے کس نے دیا ہے؟ زرتاشا نے دھڑکتے ہوئے دل سے بھاویں بھیج کر پوچھا۔ پیچھے ہٹو، ذرا اندر آنے دو پھر بتاتا ہوں۔ زمان کے بولنے پر بھی زرتاشا جب پیچھے نہ ہٹی، زمان زبردستی اسے سائڈ پر کرتا اندر گھس آیا تھا۔
وہ اس کے کمرے میں موجود ہر چیز کو غور سے دیکھنے لگا تھا۔ آپ مجھے میری بریسلیٹ دیں اور جائیں یہاں سے، مجھے آپ سے کچھ نہیں جاننا، تو زمان کے سامنے جاتی ہوئی بولی۔ زمان جو اسے بمشکل نظریں ہٹا پا رہا تھا، زرتاشا کے ایسے سامنے آ کر کھڑا ہونے پر دوبارہ اس کی نظریں زرتاشا پر ٹک گئی تھیں۔ وہ کھلی شرٹ اور ٹراؤزر میں بکھرے بالوں کے ساتھ دوپٹے سے بے نیاز کھڑی تھی۔ اپنی چادر لو جا کر۔ زمان کے سنجیدگی سے بولنے پر اس کا دھیان اپنی طرف گیا تھا۔ خفا سے سرخ پڑتی وہ تیزی سے قریب کرسی پر تہہ لگی اپنی چادر کھول کر اوڑھ چکی تھی۔ یہ لو اپنا بریسلیٹ، دوبارہ اس بات کا خیال رکھنا، مجھے پسند نہیں میری پسند بے حجاب بن کر غیر لوگوں کے سامنے جائے۔ زمان کی بات پر زرتاشا نے بے ساختہ نظریں اٹھا کر زمان کو دیکھا تھا۔ زمان زرتاشا کا ہاتھ پکڑتا اس کی ہتھیلی پر بریسلیٹ رکھ چکا تھا۔ اس بار میں خیانت برداشت نہیں کروں گا۔ زرتاشا کی بکھری لٹیں سنوارتے وہ سر میری سے بولا۔ زرتاشا نے تھوک نکلتے اسے دیکھا۔ وہ زمان کی باتوں کا مطلب سمجھ رہی تھی، لیکن وہ حقیقت کا سامنا نہیں کرنا چاہتی تھی۔ اس کی سوچوں میں ڈوبی دیکھ کر زمان اس کی پیشانی پر جھک کر اپنا دیکھتا لمس چھوڑتا اسے اپنی سوچوں کے اظہار میں چھوڑ کر واپس جا چکا تھا۔ واش روم سے باہر نکلتی زمل اپنے بال سکھانے لگی تھی جب کمرے میں کسی کی موجودگی محسوس کر کے وہ ایک دم پلٹی۔ اپنے پیچھے کھڑے خان کو دیکھتی وہ اچھل پڑی تھی۔ آپ یہاں کیا کر رہے ہیں؟ اپنے دھڑکتے دل پر ہاتھ رکھتے اس نے خان کو گھورا۔ خان نے گہری نگاہوں سے اس کا بھیگا سا خوشبوؤں سے معطر وجود کو دیکھا۔ میرون شلوار قمیض اس کی صاف شفاف رنگت پر بے حد جچ رہا تھا۔ گیلے بال اس کی کمر پر آبشار کی طرح بکھرے پڑے تھے۔ کچھ پانی کے قطرے اس کی گردن اور چہرے پر دکھائی دے رہے تھے۔ خان کی نظریں خود پر محسوس کرتی وہ گڑبڑا کر اپنا حلیہ دیکھتی تیزی سے پلٹ گئی تھی۔ میں تم سے ملنے آیا تھا، خان کا جواب سنتے اس کے چہرے پر حیرانی کے تاثرات نمایاں ہوئے۔ کوئی خاص وجہ؟ جمل نے لب دبا کر پوچھا۔ وہ منہ بگاڑتی وہ اپنے دوپٹے کے لیے ادھر ادھر نظریں دوڑانے لگی۔ کچھ دور ہی اسے بیڈ پر اپنا دوپٹہ پڑا ہوا نظر آیا تھا۔ خان نے بھی اس کی نظروں کے تعاقب میں دوپٹے کو دیکھا تھا۔ وہ تیزی سے بیڈ کی طرف بڑھتی اپنا دوپٹہ اٹھانے لگی تھی جب خان اس سے پہلے ہی آگے بڑھتا اس کا دوپٹہ پکڑ چکا تھا۔ خان میرا دوپٹہ واپس کریں۔ وہ شرمندہ سی اپنا رخ پھیر گئی تھی۔ اگر اتنی ہمت ہے مجھ سے لے کر دیکھو۔ خان مسکراتا ہوا اسے زج کرنے لگا تھا۔ جمل کو اسے پلٹتی خان سے اپنا دوپٹہ جھپٹنے لگی تھی، لیکن اس سے پہلے ہی خان اس کا دوپٹہ اپنے ایک ہاتھ میں پکڑتا اوپر کی جانب کر چکا تھا۔ خان شرافت سے میرا دوپٹہ واپس کریں۔ جمل اس کے دراز قد کے سامنے چھوئی موئی سی لگ رہی تھی۔ میں کون سا بدمعاشی کر رہا ہوں؟ خان اسے کوششیں کرتا دیکھ کر اپنی مسکراہٹ دباتا سنجیدگی سے بولا۔ جمل نے خان کو گھورتے اچھل کر دوپٹہ پکڑنا چاہا تھا جب خان نے اس کا دوپٹہ مزید بلند کر دیا۔ وہ ناکام کوششیں کرتی منہ بگاڑتی واپس رخ پھیر کر کھڑی ہو گئی۔ یہ اب اپنے پاس ہی رکھ لیں۔ وہ تیزی سے اپنی الماری کی طرف بڑھنے لگی جب دوپٹہ اس کی کمر کے گرد ڈالتے خان نے اسے پیچھے کھینچا تھا۔ اتنی جلدی ہمت ہار گئی تم؟ خان نے اسے دوپٹے سے کھینچتا اسے اپنے بے حد قریب لے آیا تھا۔ وہ خان کی گرم سانسیں اپنے گردن پر محسوس کرتے کپ کپا اٹھی۔ خان پلیز مجھے سمجھ نہیں آ رہی آپ کو ہوا کیا ہے؟ پہلے آپ مجھ سے جان چھڑوانا چاہ رہے تھے اور اب خود میرے قریب آ رہے ہیں۔ جمل کے سوال کرنے پر وہ ایک دم سنجیدہ ہو گیا تھا۔ اب تم مجھے میرے حق سے محروم کرو گی؟ اس کے دائیں کان قریب جھکتے خان آلہ اس پر زور دیتا ہوا بولا تھا۔ جمل نے اس کی سانسیں اپنے بے حد قریب محسوس کرتے اپنی آنکھیں زور سے میچی تھی۔ جمل کا ری ایکشن دیکھتا ہوا خان دلکشی سے مسکرایا۔ اس کی گہری سبز آنکھوں میں بھی ایک خاص چمک دکھائی دے رہی تھی جس سے فی الحال وہ خود انجان تھا۔ جمل کے بھیگے بالوں خوشبو خود نہ اتارتا ہوا اس کے سرد گردن پر اپنے ہونٹوں سے مہر لگاتا دوپٹہ اس کے کندھے پر ڈالتا دروازے کی جانب بڑھ گیا تھا۔ جمل نے دروازہ بند ہونے کی آواز سنتے ہی گہرا سانس لے کر اپنی پاگل ہوتی دھڑکنوں کو سنبھالا تھا۔ اپنے تپے گالوں پر ٹھنڈے ہاتھ لگاتی وہ خود پر نظریں محسوس کر کے واپس پلٹی تھی۔ خان کو دروازے سے ٹیک لگائے کھڑے دیکھ کر ایک بار پھر وہ اچھل پڑی تھی۔ خان اس کا ری ایکشن دیکھنے کے لیے رکا تھا۔ اس کی حالت سے لطف اندوز ہوتا وہ مزید اسے تنگ کیے بنا چلا گیا تھا۔ جمل نے اس کی جاتے ہی شکر ادا کرتے ہوئے دروازے کو لاک لگا دیا تھا۔ شیر خان کراوفرڈ سے لبوں میں سگار دبائے سنیک ہیڈ کوارٹر میں داخل ہوا تھا۔ سب لوگ اسے دیکھتے نظریں جھکا گئے تھے۔ لوگوں کی نظروں میں اپنے لیے خوف محسوس کرتے اس کے ہونٹ ہلکے سے اوپر اٹھے تھے۔ شیر خان کے پیچھے اس کے دو آدمی چل رہے تھے۔ شیر خان بنا کسی کو دیکھے سیدھا وہاں موجود خان کے آفس میں دھڑلے سے گھسا تھا۔ خالی کمرہ دیکھتے وہ میز کے سامنے پڑی کرسی پر بیٹھ گیا تھا۔ ارمغان جو خان کو کال کر کے شیر خان کے بتانے کا سوچ رہا تھا، شہر کے ایک آدمی نے اسے کالر سے دبوچا تھا۔ یہ کیا کر رہے ہو؟ چھوڑو مجھے۔ ارمغان خود کو چھڑوانے کی کوشش کرتا اسے زبردستی گھسیٹنے پر ارمغان نے اپنی پینٹ موجود پاکٹ نائف نکالتے اس آدمی کا ہاتھ کاٹا تھا۔
وہ جانتا تھا شیر خان کسی اچھے مقصد سے نہیں آیا. سب لوگ خاموشی سے ارمغان کو دیکھ رہے تھے. کوئی بھی اس کی مدد کے لیے آگے نہیں بڑھا تھا. ارمغان نے سب کو غسیلی اور ناپسندیدہ نگاہوں سے دیکھا تھا. اپنے چاقو کی مدد سے اس نے مقابل کے بازو پر دوبارہ وار کرتے ایک دم گھومتے ہوئے اپنا پیر اٹھاتے اس کے سینے میں دے مارا تھا. مقابل وجود لڑکھڑایا تھا. اس نے غصے میں اپنی گن نکالتے ارمغان کے سر کا نشانہ لیا تھا. سب دل تھامے یہ منظر دیکھ رہے تھے. سب کو یقین تھا اب ارمغان مر جائے گا. اسے کوئی نہیں بچا پائے گا. گولی کی آواز سنتے وہاں موجود لڑکیاں اپنے چہروں پر ہاتھ رکھی تھیں جبکہ باقی لوگ خاموشی سے نظریں جھکا گئے تھے. سب کے دل خوف سے کانپنے لگے تھے. ارمغان نے خود کو صحیح سلامت پاتے اپنے سامنے کھڑے آدمی کو دیکھا جو زمین پر گر چکا تھا. ایک گولی اس کی آنکھوں کے درمیان میں پیوست ہوئی تھی. ارمغان گہرا سانس لیتا ہوا پیچھے مڑا تھا. خان کو دیکھ کر اس کے تنے اعصاب ڈھیلے پڑتے. خان سپاٹ تاثرات سے نیچے گرے ہوئے وجود کو دیکھ رہا تھا. ارمغان نے تیزی سے اس کے قریب جاتے اسے شیر خان کے آنے کی خبر دی تھی. تم جا کر اپنا کام کرو. ارمغان کو بولتا خان اپنی طرف دیکھتے سب کو سخت نظروں سے دیکھتا اپنے آفس میں داخل ہوا تھا. اپنی جگہ پر بیٹھی شیر خان کو دیکھ کر چہرے کے تاثرات پتھریلے ہوئے تھے. وہ سپاٹ نظروں سے شیر خان کو دیکھ رہا تھا جو ہونٹوں پر زچ کرنے دینے والی مسکراہٹ کے ساتھ بیٹھا ہوا تھا. او خان تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا. تمہارا وہ کچھ کہاں گیا ہے؟ میں نے سنا تمہیں اکیلے چھوڑ کر دم دبا کر بھاگ گیا. اس کام میں ایک بار جو بھی آ جائے وہ اس سے آزاد نہیں ہو سکتا. اس لیے یہ معاملہ میں نے اپنے ہاتھوں میں لیتے اس کو ختم کرنے کے لیے اپنے آدمی بھیج دیے ہیں. اس کی کمزور بیوی کو مارنے کے بعد مجھے لگا تھا وہ دوبارہ سخت ہو جائے گا لیکن میں غلط نکلا. وہ تو اس سے بھی زیادہ بزدل بن گیا. شیر خان یزدان کی بات کر رہا تھا. شیر خان نے جب یزدان کو لالچ دی تھی دراصل وہ صرف اس کا استعمال کرنا چاہتا تھا. یزدان نے اس کو ہاں کر کے ساتھ اس کے ساتھ ڈبل کراس کیا تھا. ابو اشام اور اس کے ایران میں موجود پراپرٹی کو آگ لگانا شیر خان کی آخری یاد تھی. ابو اشام بھی شیر خان کا ایک بہت اچھا دوست تھا جس کو ہر طرف اسلحہ اور بارود فراہم کر رہا تھا. لیکن خان کے اس بیٹے کو مارنے کے بعد وہ شیر خان کا بھی دشمن بن چکا تھا. پہلے ہی رشیا سے سارے اسلحے کی فراہمی بند ہونے لگی تھی. اس کا آخری سہارا ابو اشام تھا جس کے بیٹے کو قتل کر کے خان نے اس کا سارا کام بگاڑ دیا تھا. یزدان کے بارے میں شیر خان کے منہ سے سنتے خان نے بمشکل خود کو اسے قتل کرنے سے روکا تھا. وہ چاہتا تو ابھی اسی وقت شیر خان کو جان سے مار سکتا تھا لیکن پھر ساری آرگنائزیشن میں موجود لوگوں نے اس کے خلاف ہو جانا تھا. ان کے کچھ قانون تھے جن کے مطابق وہ شیر خان کو مار نہیں سکتا تھا. اور رہی بات خان کی یزدان کو مارنے کی وہ یہاں پاکستان میں ہوتا پھر ہی شیر خان اسے مار پاتا. تبھی یزدان کو مارنے خبر پر وہ سپاٹ کھڑا رہا تھا. تم یہاں کس کام کے لیے آئے ہو شیر خان؟ خان نے سر لہجے میں پوچھا تھا. اس کی آنکھوں کی چٹانوں سی سکتی تھی. شیر خان اس کو خود سے جدوجہد دیکھتا ہنس پڑا تھا. تمہاری بیوی بہت خوبصورت ہے نا؟ تم نے چن کر اپنے لیے ڈھونڈی ہے. بڑی سخت جان ہے. میرے مارنے کے باوجود بھی اس کا بچ جانا میرے لیے حیران کن ہے. شیر خان مسکراتا ہوا بول رہا تھا جو خان کو مزید سلجھا رہی تھی. وہ اپنے غصے سے جمل کو شیر خان کے سامنے اپنی کمزوری نہیں ظاہر کرنا چاہتا. تبھی ہونٹوں کا بھینچے بنا کوئی تاثر دیے کھڑا رہا. شیر خان اس کو کوئی بھی ریئیکشن نہ دیتے دیکھ کر ایک دم تحس میں آیا تھا. پھر کچھ سوچ کر اپنا غصہ سنبھالتے ہوئے دوبارہ گویا ہوا. 2 دن بعد سنیک آرگنائزیشن کی اینیورسری پر تم اپنی بیوی کو ساتھ لاؤ گے. میں سب کو اطلاع دے چکا ہوں. سب لوگ تمہاری بیوی دیکھنے کو بےتاب ہیں. اگر تم اسے اپنے ساتھ نہ لائے میں اسے زبردستی اٹھوا کر لے آؤں گا. یاد رکھنا. شیر خان کے استہزائیہ لہجے میں بولنے پر خان کی رگیں تان گئی تھی. شیر خان کی باتوں کا مطلب سمجھتے اس کا روم روم سلوک اٹھا تھا. تم نے اگر بھونک لیا ہو تو باہر کا رستہ وہاں ہے. تمہارے گندے وجود سے میرے آفس میں بدبو پھیل گئی ہے. خان کے چند الفاظ ہی شیر خان کو آگ لگا گئے تھے. مت بھولو خان تم اپنے باپ سے بات کر رہے ہو. میں اب بھی ویسے ہی ظالم شفاق ہوں جس طرح پہلے تھا. جیسے تمہارے بھائی کی زبان کاٹ دی تھی تمہاری بھی کاٹنے میں دیر نہیں لگاؤں گا. شیر خان کرسی سے اٹھتا قدم بقدم چلتا خان کے روبرو آ کر کھڑا ہو گیا تھا. مجھے وہ ڈرپوک زرخان سمجھنے کی کوشش مت کرنا. جس دن مجھے موقع ملا تو میں اتنی تکلیفیں موت دوں گا تم مجھ سے پناہ مانگو گی اور دوبارہ اپنے منہ سے میرے بھائی کا نام مت لینا. خان سر برتیلے لہجے میں شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتا ہوا بولا. اس کی آنکھ موجود بغاوت دیکھ کے شیر خان کے دل میں ایک ڈر سا پیدا ہو گیا تھا. وہ اب ہر حال میں خان کو مارنا چاہتا تھا. شیر خان ایک دم اپنا ہاتھ فضا میں بلند کرتے خان کے منہ پر تھپڑ مارنا چاہتا. مقابل بھی خان تھا جس نے بجلی کی تیزی سے اس کا بازو پکڑتے جھٹکے سے مروڑتے اسے پیچھے دھکیلا تھا. شیر خان کا بازو آزاد کرتے ہوئے خان نے اپنی گن نکالتے شیر خان کے سر پر تانی تھی. وہ جو آگ بگولا ہو کر کھڑا تھا خان کو اپنی طرف گن کرتے دیکھ کر ہنس پڑا. کس چیز کا انتظار کر رہے ہو خان؟ مارو مجھے ورنہ پہلی فرصت میں موقع پاتے ہی تمہیں ختم کر دوں گا. شیر خان اسے اکسا رہا تھا.
شیر خان کی آنکھوں میں اسپاٹ تاثرات سے دیکھ کے خان نے اس کے پیچھے کھڑے خاموش سی باتیں سنتے اس کے آدمی کے سر میں گولی ماری تھی۔ یہ گولی تمہارے لیے بھی ہو سکتی تھی، لیکن میں تمہیں اتنی آسان موت نہیں دوں گا، اور دوبارہ اپنے ان پالتو کتوں کو میرے آفس میں لے کر آنے کی غلطی مت کرنا۔ شیر خان کو دھمکاتے خان اپنی گن واپس اپنی ویسٹ میں رکھ چکا تھا۔ شیر خان غصے سے کھوتا خان کو گھورتا ہوا چلا جاتا۔ وہ خان کی یہ اکڑ توڑنا چاہتا تھا۔ اسے خان کی پل پل کی خبر تھی۔ اس نے ابھی تک جمل کو اس لیے کچھ نہیں کہا یہ کہ وہ اسے پہلے خان کی مجبوری سے کمزوری بنانا چاہتا تھا جس میں وہ کامیاب ہونے لگا تھا، لیکن وہ بھول گیا تھا اگر خان کبھی اپنی کمزوری نہیں بناتا۔ جمل اسکول کے گیٹ سے باہر نکلی تھی، اس کی منتظر نگاہیں خان کی تلاش میں ادھر ادھر بڑھتی تھی۔ خان کو نہ پا کر اس کے تاثرات بدلے تھے۔ اپنا موڈ درست کرتے ہوئے تیز تیز قدم اٹھاتی ہاسٹل کی جانب روانہ ہوئی تھی۔ یہ جاب اس نے کچھ دیر پہلے ہی شروع کی تھی۔ ہاسٹل میں سارے دن بیکار پڑے رہنے سے اسے جاب کرنا زیادہ بہتر لگا۔ تبھی اس قریبی لوکل اسکول میں اس نے چھوٹے بچوں کو پڑھانا شروع کیا تھا۔ اسے پیسوں کی اتنی فکر نہ تھی۔ وہ بینک میں موجود پیسوں سے اپنا گزارا کر رہی تھی۔ وہ نظریں جھکائے چل رہی تھی۔ اس کی سوچوں کا مرکز خان تھا۔ اس کے اچانک بدلے تیوروں نے جمل کو جہاں خوشگوار حیرت میں مبتلا کیا تھا، وہیں اس کے رویے نے اسے پریشان بھی کر دیا تھا۔ وہ سوچوں میں پوری طرح ڈوبی ہوئی تھی۔ اچانک اپنے قریب آ کر گاڑی رکنے پر وہ ڈر گئی تھی۔ وہ بنا رکے تیزی سے چلنے لگی تھی۔ جب جانی پہچانی آواز سن کر وہ پیچھے مڑی تھی۔ اسے پیچھے موڑ کر دیکھا تھا۔ رمیز کو اتنی مہنگی گاڑی سے نکلتے دیکھ کر جمل کے تاثرات بدلے تھے۔ وہ واپس مڑتی دوبارہ چلنے لگی تھی جب رمیز نے اسے آواز دی تھی، جمل میری بات سنو۔ رمیز نے تیزی سے جا کر اس کا بازو پکڑنا چاہا تھا۔ جمل جب اچانک پیچھے مڑ کے اس کا ارادہ سمجھ کر ایک سائڈ پر ہٹی تھی۔ قاسم جو اس سے کچھ فاصلے پر چل رہا تھا، وہ فوراً تیزی سے جمل قریب آتے اس کے سامنے ڈھال بن کر کھڑا ہو گیا تھا۔ قاسم کو دیکھ کے جمل کو تھوڑا حوصلہ ملا تھا۔ تم کون ہو؟ ہٹو میرے راستے سے۔ تم ابھی مجھے جانتے نہیں ہو میں کون ہوں۔ اس کے خاموشی سے پیچھے ہٹ گیا۔ رمیز اپنی کلائی پر بنا اسنیک کا ٹیٹو قاسم کو دکھاتا ہوا بولا تھا۔ قاسم نے حیرانی سے وہ ٹیٹو دیکھا تھا۔ وہ ٹیٹو صرف شیر خان کے خاص ساتھیوں کے بنایا جاتا تھا۔ تم خان کو جانتے ہوں گے اور خان کی ملکیت کو تم یقیناً ہاتھ نہیں لگانا چاہو گے، کیونکہ تم جانتے ہو تمہارا یہ ٹیٹو بھی تمہیں خان کے قہر سے نہیں بچا سکتا۔ قاسم اسے مار نہیں سکتا تھا، لیکن اسے دھمکا ضرور سکتا تھا۔ رمیز نے ناگواری سے قاسم کو دیکھا۔ خان کا نام سن کر وہ پک گیا تھا۔ شاید ابھی تک اس کے سارے کارناموں کا اسے نہیں معلوم تھا، شاید اس لیے وہ اتنا بہادر بن کر دندنانے لگا تھا۔ میں کسی بزدل خان سے نہیں ڈرتا، اسے بتا دینا میں بہت جلد جمل کو لے جاؤں گا۔ اس سے پہلے جمل پر میرا حق ہے اور مجھے اپنا حق چھیننا آتا ہے۔ رمیز کی بات سن کر جمل کی ریڑھ کے بیچ میں سنسناہٹ ہوئی۔ وہ مکمل طور پر جمل کو ایک الگ انسان لگ رہا تھا۔ رمیز نے جمل کی طرف دیکھتے اسے اسمائل پاس کی تھی۔ جمل نے ناگواری سے اسے دیکھتے نظریں جھکا لی تھی۔ رمیز قاسم کو گھورتا ہوا چلا جاتا۔ جمل قاسم کا شکریہ ادا کرتی دوبارہ چلنے لگی تھی۔ قاسم نے جمل کو روکتے اس سے رمیز کے بارے میں پوچھا تھا۔ جمل کے رمیز کے بارے میں بتانے پر وہ اسے بحفاظت ہاسٹل چھوڑ آیا تھا۔ قاسم نے کال ملاتے سب کچھ خان کو بتا دیا تھا۔ خان جو پہلے ہی شیر خان کی باتوں سے تپا بیٹھا تھا، مزید یہ بات سن کر آگ بگولا ہو گیا تھا۔ اس نے قاسم کو 24 گھنٹے جمل کی حفاظت کے لیے کسی کو ہائر کرنے کو کہا تھا۔ قاسم نے خان کو بے فکر رہنے کا بولتے اپنی جان پہچان سے جمل کے لیے ایک گارڈ کا انتظام کر دیا تھا۔ اپنے سارے کام مکمل کرتا خان جمل سے بات کرنے کے لیے اپنی گاڑی میں بیٹھتا ہاسٹل روانہ ہوا تھا۔ ہاسٹل کسی بھی لڑکے کا آنے کی اجازت نہیں تھی، لیکن خان کے ڈرانے اور دھمکانے پر ہاسٹل وارڈن نے اسے جمل سے ملنے کی اجازت دے دی تھی۔ وہ نظریں جھکائے ہاسٹل میں داخل ہوتا بنا کسی کی طرف دیکھے جمل کے روم کی طرف گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ لاک نہیں تھا، جس سے بآسانی وہ روم میں داخل ہو گیا تھا۔ جمل کو نماز پڑھتے دیکھ کر وہ خاموشی سے وہاں موجود سنگل بیڈ پر ایزی ہو کر بیٹھ گیا تھا۔ اس کی نظریں جمل پر ہی ٹکی ہوئی تھیں۔ کتنا سکون تھا اس کے چہرے پر نماز پڑھتے ہوئے۔ جمل خان کی موجودگی محسوس کر چکی تھی۔ نماز مکمل کرتے وہ دعا مانگتی ہوئی اٹھی تھی۔ خود پر نظریں ٹکائے خان کے قریب آتے اس نے منہ میں کچھ صورتیں پڑھ کر اس پر پھونک ماری تھی۔ خان کو اپنے اندر سکون اور ترتا محسوس ہوا تھا۔ جمل اس سائڈ ٹیبل سے پانی کا گلاس اٹھاتی خان سے کچھ فاصلے پر بیٹھ کر پانی پینے لگی تھی۔ آپ کو کچھ کہنا ہے؟ وہ دونوں خاموش بیٹھے ہوئے تھے۔ جمل خان کو 2-3 بار بات کرنے کے لیے منہ کھول کر بند کرتے ہوئے دیکھ کر بولی، ایک فنکشن آ رہا ہے، اس میں تمہاری موجودگی لازم ہے۔ کیا تم میرے ساتھ چلو گی؟ خان نے اس کی طرف دیکھتے ہوئے پوچھا۔ کیسا فنکشن؟ جمل نے ناسمجھی سے اسے دیکھا تھا۔ اسنیک آرگنائزیشن کی اینیورسری ہے، سب کو تمہارے بارے میں معلوم ہے، اس لیے تمہیں میرے ساتھ فنکشن میں شرکت کرنی پڑے گی۔ خان نے اس کی کنفیوژن دور کی۔ میں وہاں جا کر کیا کروں گی خان؟ اور ویسے مجھے گیدرنگ زیادہ پسند نہیں ہے۔ جمل لب دبا کر بولی تھی۔ وہ خان کی بات سنتی گھبرا گئی تھی۔ تمہارا جانا لازم ہے جمل، اور تم میرے ساتھ جاؤ گی، اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی۔ جمل کو دوبارہ اعتراض کرنے کے لیے منہ کھولتے دیکھ کر خان فوراً بول اٹھا تھا، جمل میں تمہیں کبھی اپنے ساتھ نہیں لے کر جاتا، یہ میری مجبوری ہے، مجھے تمہیں اپنے ساتھ لے کر جانا ہوگا۔ جمل کے خاموش ہونے پر نرمی سے اس کا
بیڈ پر درا ہاتھ پکڑتے ہوئے بولا تھا۔ جمل نے چونک کر اپنا ہاتھ خان کی گرفت میں دیکھا تھا۔ کس دن فنکشن ہے؟ جمل اس کی بات کا مطلب سمجھتے بے بسی سے سر ہلاتے ہوئے پوچھا۔ 2 دن بعد۔ میں تمہیں خود یہاں سے پک کرنے آؤں گا۔ تم شام 6 بجے تک تیار جانا۔ میں شاید کل تم سے ملنے نہ آ پاؤں۔ اب ہماری ملاقات 2 دن بعد ہی ہوگی۔ اپنے موبائل پر آتی کال دیکھتا وہ اٹھا تھا۔ جمل کے حجاب کے حالے میں چھپے پرنور چہرے پر نظر ڈالتے خان اس پر نظر لاتے ایک دم سے جمل کے چہرے کی طرف جھکا۔ جمل نے سر ہٹا کر اسے دیکھا، وہ بنا کچھ پیچھے کی طرف ہوئی۔ خان نے تیزی سے اس کے نرم گال پر اپنے ہونٹوں سے لمس چھوڑا تھا۔ جمل کا سرخ ہوتا چہرہ دیکھتے وہ بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے اپنے موبائل پر آتی کال پک کرتا باہر نکل گیا تھا۔ جمل خان کے جانے کے بعد کچھ دیر تک اپنے گال پر ہاتھ رکھے بیٹھی رہی تھی، پھر ہوش میں آتی اپنا سر جھٹک کر لیٹ گئی تھی۔ وہ زبردستی اس کی آوازوں پر قابض ہونے لگا تھا۔ سوئٹزرلینڈ۔ یزدان نے محبت سے اس کے بال سنلائے۔ زرش نے مندی مندی آنکھیں کھولتے یزدان کو دیکھا تھا۔ ایک خوبصورت سی مسکراہٹ نے اس کے ہونٹوں پر ہاتھ کیا تھا۔ یزدان نے اس کی مسکراہٹ دیکھ کے جھک کر اس کا ماتھے کو چوما تھا۔ اب اٹھ جاؤ، 11 بج گئے ہیں۔ یزدان کے بتانے پر زرش کی آنکھیں پوری کھل گئی تھیں۔ آپ نے مجھے جلدی کیوں نہیں اٹھایا یزدان؟ میں نماز بھی نہیں پڑھ سکی۔ وہ کچھ برہم سی لگ رہی تھی۔ میں خود 9 بجے اٹھا ہوں۔ تمہیں یہ شوق تھا رات کے 1 بجے باہر نکل کر گھومنے پھرنے کا؟ یزدان نے اس کی ناک دبائی تھی۔ زرش نے منہ پھلایا تھا۔ وہ اتنی خوبصورت جگہ موجود تھی، اس کا دل ہر وقت باہر گھومنے پھرنے کو ہی کرتا تھا۔ یزدان، کیا میں اتنی بری ہوں؟ آپ مجھے باہر بھی نہیں جانے دیتے۔ آپ کو میری ذرا پرواہ نہیں ہے۔ وہ ہر بار کا ہر باز ماتی یزدان کو ایموشنل بلیک میل کرنے لگی تھی۔ یزدان بھی ہر بار کی طرح اس کی رونے والی شکل دیکھتا پگھل گیا تھا۔ میں نے ایسا کب کہا؟ یزدان پریشان سا بولا۔ اب میرا باہر ناشتہ کرنے کو دل کر رہا تھا، مجھے باہر لے کر چلیں۔ وہ کہاں کی بات کہاں لے گئی تھی؟ یزدان نے اس کی چالاکی سمجھتے سر نفی میں ہلایا۔ 2 مہینے پہلے زرش مرتے مرتے بچی تھی۔ یہ ایک معجزہ ہی تھا جو وہ بچ گئی تھی۔ خان کے کہنے پر وہ فوراً زرش کو لے کر ہاسپٹل آئے تھے۔ زرش تو بچ گئی تھی لیکن اس کا بچہ نہیں بچ سکا۔ یہ یزدان اور زرش کے لیے سب سے مشکل وقت تھا۔ زرش ڈپریشن کا شکار ہونے لگی تھی۔ جمل نے بھی اس کو خوش رکھنے کی بہت سی کوششیں کی تھی لیکن بدقسمتی سے وہ صحیح نہیں ہو رہی تھی۔ اس دوران یزدان نے خان سے اسنیک اور آرگنائزیشن کو چھوڑنے کو کہا تھا۔ خان پہلے اس کی بات پر بھڑک اٹھا، پھر یزدان کے سمجھانے اور منانے پر وہ زرش اور یزدان کو یہاں سے خفیہ طور پر پاکستان سے نکلوا چکا تھا۔ ماحول بدلنے کے بعد زرش بھی صحت مند ہونے لگی تھی۔ وہ یہاں اپنی خوشگوار زندگی کا آغاز کر چکے تھے۔ زرش جلدی سے فریش ہو چکی تھی۔ یزدان کے بازوؤں میں بازو ڈالے وہ باہر گھومنے پھرنے کے لیے نکل گئے تھے۔ زرتاشا نے ڈر کی وجہ سے یونیورسٹی جانا بند کر دیا تھا۔ مناز بیگم اسے کئی بار یونیورسٹی جانے کا بول چکی تھی۔ زرتاشا کے دل میں ایک انجانا خوف بیٹھ گیا تھا کہ اگر وہ باہر گئی تو اسپند اسے پکڑ لے گا۔ زرتاشا، جلدی سے یونیورسٹی جانے کے لیے تیار ہو جاؤ۔ مناز بیگم نے زبردستی زرتاشا کو بیڈ سے اٹھایا تھا۔ مورے، میں نہیں جاؤں گی، وہ نفی میں زور و شور سے سر ہلاتے ہوئے بول رہی تھی۔ تمہارے بھائی نے گارڈ کا انتظام کر دیا، وہ تمہارے ساتھ جائے گا۔ مناز بیگم نے اسے بتایا۔ کون؟ زرتاشا نے چہرہ اٹھاتے پوچھا تھا۔ قاسم آ رہا ہے، مناز بیگم نے اسے بتایا۔ وہ تھوڑا بہت ہی قاسم کے بارے میں جانتی تھی۔ مناز بیگم کے کہنے پر وہ یونیورسٹی کے لیے تیار ہونے چلی گئی تھی۔ چادر لے کر اپنا بیگ اٹھاتی وہ نیچے آئی تھی جہاں قاسم کھڑا اس کا انتظار کر رہا تھا۔ السلام علیکم لالا، زرتاشا نے دھیمی آواز میں اسے سلام کیا۔ وعلیکم السلام، قاسم نے اس کی طرف دیکھے بنا جواب دیا تھا۔ قاسم کے ساتھ یونیورسٹی پہنچ کر گاڑی سے اترتے زرتاشا کی نظر مام پر پڑی تھی جو گاڑی سے اتر رہی تھی۔ زمان پر نظر پڑتے ہی اس نے اپنی نگاہیں پھیر لی تھی۔ مام اسے دیکھتے خوشی سے اس کے قریب آتی اس سے نہ آنے کی وجہ پوچھنے لگی تھی۔ زمان کی نظریں محسوس کرتے وہ پہلو بدل رہی تھی۔ اس کو مام کا ہاتھ پکڑتی وہ کلاس لینے کے لیے چلی گئی تھی۔ زمان نے قاسم کو زرتاشا کے پیچھے جاتے اپنی مٹھیاں بھیجی تھیں۔ یہ کون ہے زرتاشا؟ مام نے اپنے پیچھے آتے ہوئے قاسم کو دیکھتے ہوئے زرتاشا سے پوچھا۔ وہ یہ میری حفاظت کے لیے ہمارے ساتھ رہیں گے۔ مام نے حیرانی سے زرتاشا کو دیکھا جس نے نظریں زمین کی طرف کر لی تھیں۔ مام نے بھی بات کو زیادہ نہ کریدا اور اسے دوسری باتیں کرنے لگی۔ سفید رنگ کی فل سلیو پاؤں تک مکسی پہنی جس پر ہلکا ہلکا کام ہوا تھا، اس کے ساتھ سفید ہی حجاب و نقاب کی جمل اپنے ہاتھوں کو مسلتے ہوئے خان کا انتظار کر رہی تھی۔ یہ ڈریس خان نے ہی اسے صبح بھجوایا تھا اور جمل فنکشن میں جانے کا سوچ کر گھبرا رہی تھی۔ بیڈ پر پڑے موبائل پر میسج کی رنگ ٹیون سنتے جمل نے فون اٹھایا تھا جس میں خان نے اس سے ہاسٹل سے باہر آنے کا میسج کیا تھا۔ جمل میسج کا جواب دیتی موبائل اپنے ہاتھ میں لیتی گہری سانس لیتی خود کو پرسکون کرتی باہر نکلی تھی۔ سامنے ہی کھڑا خان کسی سے کال پر بات کر رہا تھا۔ بلیک 3 پیس سوٹ پہنے خان فون بند کر کے جمل کی طرف مڑا تھا۔ نقاب میں چھپی اس کی ہیزل براؤن آنکھوں کو دیکھ کر اسے بے ساختہ جمل پر فخر محسوس ہوتا۔ وہ ذاتی طور پر زبردستی اس کی زندگی میں آنے والی لڑکیاں آہستہ آہستہ اس کے سخت دل کو موم کرتی بڑی شان و شوکت سے اس کے دل کی سلطنت
سلطنت پر برجمان ہو گئی تھی۔ خان نے خاموشی سے اس کے لیے فرنٹ سیٹ کا دروازہ کھولا تھا۔ جمل کو بٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ گاڑی میں گہری خاموشی چھائی ہوئی تھی۔ خان نے جمل کی گھبراہٹ محسوس کرتے اس کو گود میں دھرا ہاتھ تھاما۔ خانم، وہاں مجھ سے الگ مت ہونا۔ مجھ سے پوچھے بغیر کسی سے بات کرنے کی ضرورت نہیں اور نہ کسی کو جواب دینے کی ضرورت ہے۔ تم فکر مت کرو، میں تمہارے ساتھ ہی رہوں گا۔ خان نے اس کے ہاتھ کی پشت کو اپنے انگوٹھے سے ہلایا تھا۔ اس کے لمس سے جمل کی گھبراہٹ کم ہو گئی تھی، جبکہ خان کے منہ سے اپنے لیے خانم لفظ سن کر اسے خوشگوار احساسات محسوس ہوئے تھے۔ ایک بڑے سے ہوٹل کے باہر گاڑی روکتے خان نے ڈیش بورڈ سے اپنی گن نکالتے، ویسٹ میں لگاتے، چاقو نکالتے اپنے شوز میں دیتے اسے وینٹ سے چھپا دیا تھا۔ جمل نے پریشانی سے خان کو دیکھا جو اس کی نظروں کے معنی کو اگنور کرتا گاڑی سے نکلا تھا۔ جمل کی جانب سے دروازہ کھولتے اس نے جمل کے سامنے کھڑے ہوتے اس کا چہرہ اپنے ہاتھوں میں تھام کر اس کے ماتھے پر اپنا پرحدت لمس چھوڑا تھا۔ جمل کی پلکیں لرزتے ہوئے جھک گئی تھیں۔ جمل سے اٹھتی بھینی بھینی خوشبو اس کے تنے ہوئے اعصابوں کو سکون بخش رہی تھی۔ مجھے بتائے بغیر کہیں مت جانا خانم، جو بھی باتیں میں نے بتائی ہیں انہیں اچھے سے یاد رکھنا۔ اندر کوئی بھی شریف نہیں ہے، وہاں مردوں سے لے کر عورتوں تک سب درندے ہیں، ان کے اندر رحم نام کی کوئی چیز نہیں ہے، وہ سب شکاری ہیں اور تمہارے ڈر کو دیکھ کر تمہارا شکار کرنے کی کوشش کریں گے، اس لیے تم نے ڈرنا نہیں ہے۔ خان کی باتوں سے وہ سہم گئی تھی۔ میں ان باتوں کا دھیان رکھوں گی خان، جمل نے ایک گہری سانس بھرتے خود کو مضبوط ظاہر کرتے ہوئے کہا۔ خان نے اسے ہاتھ سے پکڑ کر باہر نکالتے اس کی کمر میں ہاتھ ڈال کر اپنے ساتھ لگایا۔ یا جمل نے خان کی گرفت پر گڑبڑا گئی تھی۔ خانم، گھبرانے کی ضرورت نہیں ہے، میں یہاں کچھ ایسا ویسا نہیں کروں گا، خان زمینی انداز بولا۔ جمل مطلب سمجھتی سرخ پڑی تھی۔ آر یو ریڈی؟ خان نے ہال کے اندر داخل ہونے سے پہلے جمل سے پوچھا۔ جمل نے دھیرے سے اپنا سر ہلایا تھا۔ خان اسے لیتا مین ہال میں داخل ہوا تھا۔ اس کے چہرے پر سرد اور سپاٹ تاثرات تھے۔ وہاں رنگ و بو کا سیلاب چھایا تھا۔ ایک طرف بنے اسٹیج پر مختلف رقاصہ رقص کر رہی تھیں، ان کے سامنے کھڑے مرد شرابوں کا ہاتھ جام میں تھامے شباب اور شراب دونوں سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ وہاں ہر طرح کے لوگ موجود تھے۔ جمل وہاں موجود عورتوں کی بے باک ڈریسنگ دیکھتی نظریں جھکا گئی تھی۔ اپنا سر مت جھکاؤ، خان کے سختی سے بولنے پر جمل تیر کی طرح سیدھی کھڑی ہو گئی تھی۔ سب لوگ حیرت سے خان کے پہلو میں کھڑی اس حجابن کو دیکھ رہے تھے۔ کچھ لوگ ناگواریت اور ناپسندیدگی سے جمل کو دیکھ رہے تھے، جبکہ کچھ مرد ہوس زدہ نظروں سے اس کا چھپے ہوئے وجود کا ایکس رے کرنے کی پوری کوشش کر رہے تھے۔ یہ پہلی بار تھا جو خان اپنے ساتھ کسی عورت ذات کو لایا تھا۔ وہاں موجود خان کی توجہ کی طلبگار عورتیں جلن اور حسد سے جمل کو گھور رہی تھیں۔ سب کی گندی نظریں جمل پر محسوس کرتے خان نے سب کو گھورتے اس کی کمر پر گرفت مضبوط کرتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ سب خان کی وارننگ سمجھتے دوبارہ اپنے اپنے کاموں میں مصروف ہو گئے تھے۔ آ گیا میرا بیٹا خان، اپنے سامنے سے شیر خان کو آتے دیکھ کر خان نے اپنی مٹھیاں بھیجتے خود کو اس کا منہ توڑنے سے باز رکھا تھا۔ جمل شیر خان کو دیکھتی مزید خان کے ساتھ لگی تھی۔ اس کے بازو پر موجود جلنے کا نشان اور کمر پر بیلٹوں کے نشان ابھی تک موجود تھے۔ شیر خان کو دیکھتے اسے اپنے سارے نشانوں پر جلن سی محسوس ہونے لگی تھی۔ کتنی بار کہا ہے اپنی گندی زبان سے مجھے بیٹا نہ پکارا کرو، تمہارے اس بڈھے دماغ میں یہ بات کب فٹ ہوگی؟ خان بیزاریت سے گویا ہوا۔ شیر خان کا چہرہ آہنت سے سرخ پڑا تھا۔ خان کی آواز اتنی اونچی ضرور تھی کہ ارد گرد موجود لوگ آسانی سے سن پاتے۔ زبان سنبھال کر بات کرو خان، ورنہ تمہیں ان سب کے سامنے عبرت کا نشان بنا دوں گا۔ شیر خان گھبرایا تھا، اس کی آواز سے پورے ہال میں خاموشی چھا گئی تھی۔ تمہاری یہ دھمکیاں مجھے ڈرا نہیں سکتیں۔ شیر خان کی آنکھوں میں دیکھتے وہ نڈر انداز میں بولتا ہوا جمل کو لے کر آگے بڑھ گیا تھا۔ جمل سفید فراق میں ان شیطانوں کے درمیان پاکیزہ اپسرا لگ رہی تھی، جبکہ ان کے ساتھ کھڑا خان بلیک تھری پیس سوٹ میں اپنی ساحرانہ پرسنالٹی کے ساتھ ڈیول لگ رہا تھا۔ خانم، میں 2 منٹ کے لیے اسٹیج پر جا رہا ہوں، یہاں سے ہلنا بھی مت، میری نظر تم پر ہی رہے گی۔ خان اس کا گال اپنی دائیں انگلی سے چھو کر چلا گیا تھا۔ جمل کی نظریں خان پر ہی ٹکی ہوئی تھیں، جس نے میوزک بند کرواتے مائک ہاتھ میں پکڑا تھا۔ اٹینشن ایوری بڈی اینڈ لسن ٹو می کیئرفلی۔ جیسا کہ آپ سب جانتے ہیں، ابو ہشام جو ہمیں ویپن سمگل کرتا تھا اور جس کا بیٹا سنیک آرگنائزیشن کی ڈائریکٹرز کی ٹیم میں سے ایک اہم رکن تھا، اسے میں نے قتل کر دیا ہے۔ خان نے بولتے ہوئے اپنی جیب سے انگوٹھی نکالی تھی۔ سب خان کو خوف سے دیکھ رہے تھے، جس نے رولز کے خلاف جا کر سنیک آرگنائزیشن کے اہم رکن کو قتل کر دیا تھا۔ اور یہ انگوٹھی جیسے کہ اب میرے پاس ہے تو رولز کے مطابق اس کی سیٹ مجھے ملتی ہے، جسے آج کے فنکشن پر میں کلیم کرتا ہوں۔ اب سے میں ڈائریکٹرز کی ٹیم کا سربراہ ہوں۔ اگر کسی کو اعتراض ہو وہ بتا سکتا ہے۔ اپنا کوٹ ویٹ سے پیچھے کرتے اپنی پینٹ کی جیب میں ہاتھ ڈالتے خان نے دراصل انہیں اپنی گن دکھاتے وارننگ دی تھی کہ اگر دم ہے تو میرے خلاف بول کر دکھاؤ۔ شیر خان کے وہم و گمان میں بھی نہیں تھا خان ایسا کچھ کرے گا۔ وہ خود آنر تھا سنیک آرگنائزیشن کا اور ڈائریکٹرز کی ٹیم اس کے انڈر کام کرتی تھی۔
خان کسی کے اندر کام نہیں کرتا تھا اور نہ ہی کسی ڈائریکٹر سے ملتا تھا، لیکن اس آرگنائزیشن کی اگلی سیٹوں کے ڈائریکٹرز میں سے ہی کوئی ایک بندہ سنبھالتا ہے، تو اس لیے شیر خان نے شروع سے ہی اسے ڈائریکٹرز کی ٹیم سے دور رکھا تھا۔ خان شیر خان کی طرف دیکھ کر تنزیہ مسکرایا تھا، کسی نے بھی اس کے خلاف اعتراض نہیں اٹھایا تھا۔ اسٹیج سے اترتے ہوئے اس کی نظر خاموش کھڑی جمل پر بھی تھی۔ لوگوں نے خان کو گھیرے میں لیتے مبارکباد دینا شروع کی تھی۔ جمل خان کی بات پر زیادہ حیران نہیں ہوئی تھی، اسے شروع سے ہی خان کے پیش کم معلوم تھا۔ اے بیوٹیفل لیڈی! اچانک جمل کے قریب سوٹڈ بوٹڈ آدمی آیا تھا۔ جمل نے ناگواری سے شراب کی بو اپنے پاس محسوس کی تھی، وہ فوراً سے کچھ فاصلے پر ہوئی تھی۔ اس آدمی نے جمل کی کلائی پکڑ کر اسے اپنی جانب کھینچا تھا۔ لوگوں میں گھرے خان کی آنکھوں میں یہ منظر دیکھ کر خون اترا تھا۔ سب کو دھکا دے کر ہٹاتے وہ تیزی سے جمل کے قریب گیا تھا۔ اس آدمی کو دھکا دے کر جمل سے دور کرتے اس نے جمل کو سر تا پیر تک دیکھا تھا۔ جمل کا رنگ اڑا ہوا لگ رہا تھا۔ خان کو دیکھتے جمل کو سکون ملا تھا۔ سب لوگ خان کی جانب متوجہ تھے، جو اب سرخ آشام آنکھوں سے زمین پر گرے آدمی کو دیکھ رہا تھا۔ اسے جانتا تھا، وہ بھی ان کے لیے کام کرتا تھا۔ وہ آدمی کھڑا ہوتا ڈیٹو کی طرح بنا ڈرے جمل کو دیکھنے لگا تھا۔ اپنی آنکھیں بند کرو، خان کی سرد آواز میں کی گئی سرگوشی پر جمل آنکھیں زور سے میچ گئی تھی۔ اپنی گن نکالتے خان نے اپنے سامنے کھڑی شخص پر تانی تھی۔ جمل کی اس کی گندی نگاہوں سے بچانے کے لیے وہ پہاڑ بن کر جمل کے سامنے کھڑا ہو گیا تھا۔ جمل کا روم روم سماعت بنا ہوا تھا۔ سب لوگ اپنی جگہ کھڑے خان کو گن پکڑے دیکھ رہے تھے۔ خان پاگل مت بنو، گن نیچے کرو۔ شیر خان اپنی مسکراہٹ چھپاتا خان سے بولا۔ خان نے غصیلی نظروں سے شیر خان کی طرف دیکھ کر اپنے سامنے کھڑے انسان کا نشانہ لیا تھا۔ گولی کی زوردار آواز پر سب کی نظریں زمین پر گرے بے جان وجود پر گری تھی۔ خان نے اپنی گن میں موجود ساری گولیاں اس شخص کے وجود میں اتار دی تھیں۔ She is my girl. If anyone try to touch her again, I will kill all of you without a blink. خان زمین پر گرے بے جان وجود کی طرف دیکھتا وارننگ دے رہا تھا۔ جمل نے شور کی آواز سن کر اپنی آنکھیں واقع دی۔ چمکتی ہوئی فلور ٹائل پر بکھرے خون کے نشان اور بے جان وجود کو دیکھتے جمل کا رنگ سفید پڑا تھا۔ شیر خان چالاکی سے مسکرایا تھا، اسے خان کی کمزوری مل گئی تھی۔ خان نے گن واپس اپنے ویسٹ میں لگاتے جمل کی آنکھوں پر ہاتھ رکھتے اسے اپنے سینے سے لگا لیا تھا۔ وہ اس آدمی کو سب کے لیے عبرت کا نشان بنا کر چھوڑتا جمل کو اپنے ساتھ لگائے لے گیا۔ جمل کو گاڑی میں اٹھاتے اس نے ڈرائیونگ سیٹ سنبھالی تھی۔ جمل جیسے صدمے میں گری خاموش بیٹھی تھی۔ آپ نے اسے کیوں مارا خان؟ جمل نے خوف سے کانپتی آواز میں پوچھا تھا۔ خانم وہ اچھا شخص نہیں تھا، پہلے بھی بہت سی لڑکیوں کے ساتھ وہ غلط کر چکا تھا۔ اگر میں اسے نہ مارتا وہ پھر کسی اور لڑکی کے ساتھ زور زبردستی کرنے چلا جاتا، خان سپاٹ انداز میں بولا۔ جمل نے سمجھتے ہوئے سر ہلایا۔ ایسے لوگوں کو واقعی مار دینا چاہیے۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ وہ مختلف راستہ دیکھتی خان سے پوچھنے لگی۔ ہم گھر جا رہے ہیں، خان نے اس کی طرف گردن موڑتے جواب دیا۔ خان مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آئیں، وہ سنجیدگی سے بولی۔ خان نے اس کی بات پر دھیان نہیں دیا تھا، آرام سے گاڑی اپنے گھر لے جاتے وہ باہر نکلا تھا۔ جمل نے گھور کر خان کو دیکھا تھا۔ خانم تم باہر نکل رہی ہو یا سب کے سامنے اٹھا کر اندر لے جاؤں؟ جمل کو کار کی سیٹ پر جمے ہوئے دیکھ کر خان نے ابرو اچکاتے ہوئے پوچھا تھا۔ جمل تیزی سے باہر نکل آئی تھی۔ جمل کو اگر پتہ ہوتا خان آج اس کے ساتھ کیا کرنے والا ہے تو شاید وہ کار سے کبھی نہ نکلتی۔ خان پلیز مجھے ہاسٹل چھوڑ کر آئیں، جمل اس کی آنکھوں میں دیکھتے ہوئے بولی۔ تم میری بیوی ہو جمل، اور میرے ساتھ ہی رہا کرو گی، اب چپ چاپ اندر چلو۔ خان کے لہجے میں ایک دم سختی در آئی تھی۔ خان جانتا تھا وہ جتنی نمازی پرہیزی کبھی خان کی بات پر انکار نہیں کرے گی، لیکن آپ مجھے چھوڑنے والے تھے، آپ نے کہا تھا یہ صرف کاغذی رشتہ ہے۔ جمل نے کھوجتی نگاہوں سے خان کو دیکھا۔ میں نے اب فیصلہ بدل لیا خانم، تم میری بیوی ہو اور اب میں تم سے چاہ کر بھی کبھی دستبردار نہیں ہوں گا۔ خان نے اس کے نقاب میں چھپے گال پر ہاتھ رکھا تھا۔ جمل اس کے ہاتھ کی گردش محسوس کرتی نظریں جھکا گئی تھی۔ کیا جب آپ کا دل کرے گا آپ مجھے چھوڑ دیں گے؟ جمل آج اس سے ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ وہ جانتی تھی خان کو وہ اس کا حق لینے سے نہیں روک سکتی، تبھی پہلے ساری باتیں کلیئر کرنا چاہتی تھی۔ میں نے ابھی کہا ہے، اب دوبارہ بولو، تمہیں اب مجھ سے رہائی کبھی نہیں ملے گی۔ میں نے تمہیں خود سے دور جانے کا موقع دیا تھا لیکن تم نہیں گئی، اب ساری زندگی تمہیں میرے ساتھ ہی گزارنی پڑے گی۔ خان اس کا ہاتھ پکڑتا اپنے کمرے کی جانب لے جانے لگا تھا۔ کمرے میں داخل ہوتے خان نے اپنی بات مکمل کرتے اس کا نقاب چہرے سے ہٹایا تھا۔ جمل لرزتی پلکوں کو جھکائے گلابی چہرہ لیے خان کی نظریں خود پر محسوس کرتی سمٹ رہی تھی۔ کیا آج میں اپنا حق لے سکتا ہوں؟ خان نے جمل کا نقاب ایک طرف پھینکتے اس کے نرم و گزاد گال پر ہونٹ رکھتے پوچھا تھا۔ جمل چاہ کر بھی انکار نہیں کر سکتی تھی۔ اس نے نظریں اٹھاتے خان کی سبز آنکھوں میں دیکھا تھا۔ آج پہلی بار اسے اپنے لیے ایک نیا جذبہ نظر آیا تھا۔ اس نے آنکھیں بند کرتے منتظر نگاہوں سے خان کو دیکھتے اپنا سر ہلایا تھا۔
خان نے اس کے جواب پر کھل کر مسکرایا تھا، پھر سے چہرے پر سنجیدہ تاثرات لیے وہ الماری کی طرف بڑھا، اس میں سے مطلوبہ چیز نکالتے وہ جمل کے پاس آیا تھا۔ وہ کچھ دنوں پہلے ہی یہ جمل کے لیے اپنی پسند سے لایا تھا۔ اس کے جذبات تو کافی مہینے پہلے سے ہی بدلنے لگ گئے تھے، مگر احساس اب ہوا تھا۔ خان، جو چینج کر کے آؤ۔ اسے گلابی رنگ کی ساڑی پکڑاتے خان نے سرد لہجے میں کہا تھا۔ میں یہ کیسے پہنوں گی خان؟ اس نے لب کاٹتے شرم سے نظریں جھکا لی تھی۔ اسے پہننے کا سوچ کر ہی اس کے پسینے چھوٹ پڑے تھے۔ تمہاری جان کی حفاظت میری ذمہ داری تھی اور میں اس میں بھی کامیاب نہ ہو سکا۔ اس کے لہجے میں ملال تھا۔ یہ میری قسمت میں تھا۔ آپ چاہ کر بھی مجھے بچا نہیں سکتے تھے۔ وہ خان کے بالوں میں اپنا دوسرا ہاتھ پھیرتی بولی تھی۔ اس کا لمس جمل کو سکون بخش گیا تھا۔ خان نے دھیرے سے سر ہلایا تھا۔ میں آپ کا انتظار کر رہی تھی۔ اب آپ آ گئے ہیں تو کھانا کھاتے ہیں۔ مجھے بہت بھوک لگی ہے۔ جمل اس کا ہاتھ پکڑتی باہر لے گئی تھی۔ شیر خان کو یہاں خان کے آنے کی خبر مل چکی تھی۔ وہ خان کو مروانے کے نئے طریقے ڈھونڈ رہا تھا۔ اسے یہ اندازہ ہو گیا تھا کہ اس کی بیوی اب اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اب وہ اس کمزوری سے فائدہ اٹھانا چاہتا تھا۔ یزدان کو ڈھونڈنے کے لیے بھی اس نے اپنے کتے چھوڑے ہوئے تھے۔ وہ خان کو ختم کر کے آرام سے ساری زندگی اس سیٹ پر بیٹھ کر راج کرنا چاہتا تھا۔ خان کے گھر کے گرد آدمیوں کو تعینات کر دو۔ شکار خود کر شیر کی کچار میں آیا ہے۔ موقع پاتے ہی اس کی بیوی کو اٹھا لینا اور اسفند خان پر نظر رکھو۔ آج کل باڑا سر پر چڑھ آیا ہے۔ سگار ہونٹوں میں لیے شیر خان نے اپنے آدمی سے کہا، سرکار، خان نے اپنے گھر بہت سخت سیکیورٹی رکھی ہے۔ کوئی اس کے گھر کے 10 میل کے فاصلے تک بھی نہیں آ سکتا۔ اس کے آدمی نے شیر خان کو بتایا، اس کی سیکیورٹی کو خرید لو، جتنے پیسے لگیں مجھ سے لے لینا، لیکن جلد سے جلد کام ہو جانا چاہیے۔ وہ چیئرمین کے لیے ہونے والے انتخاب سے پہلے خان کو ختم کرنا چاہتا تھا۔ جیسے آپ کہیں سرکار۔ شیر خان کا ملازم سر ہلاتا وہاں سے جا چکا تھا۔ شیر خان کسی بھی حال میں خان کو مزید مضبوط نہیں ہونے دینا چاہتا۔ اگر وہ ایک بار آرگنائزیشن کا چیئرمین بن جاتا پھر اس کے لیے شیر خان کی جگہ حاصل کرنا مشکل نہیں تھا، اور اسی سے شیر خان ڈرتا تھا۔ اور یہی ڈر وہ خان کو قتل کروا کر ختم کرنا چاہتا تھا۔ اس لیے خان کو اس کی اولاد نہیں تھا، بلکہ اولین دشمنوں میں سے ایک تھا۔ زمان کا معمول بن گیا تھا، وہ ہر شام اپنے کام ختم کرتا، زرتاشا کے ساتھ وقت گزارنے آتا، اور زرتاشا کو اس دن کے بعد سے اسفند کا کوئی فون نہیں آیا تھا۔ البتہ سارا دن قاسم اس کے ساتھ رہتا تھا، جبکہ ہر شام وہ زمان کے ساتھ گزارتی تھی۔ وہ فریش ہو کر باتھ روم سے نکلی تھی، اپنے گیلے بالوں کو صاف کرتی، اچھے سے کنگھی کرتے وہ کمرے میں چکر کاٹتی، زمان کا انتظار کرتی۔ زمان نے آج اسے کچھ دکھانا تھا جس کا وہ بے صبری سے انتظار کر رہی تھی۔ کچھ دیر بعد ہی کھڑکی پر ہونے والے ناک اور ساتھ ہی زمان کے اندر آنے پر وہ خاموشی سے ایک جگہ کھڑی ہو گئی تھی۔ زمان نے اسے دیکھ لیا، اپنے بازو پھیلائے تھے۔ زرتاشا نے مسکرا کر اسے دیکھا تھا۔ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتی وہ زمان کی باہوں میں سمائی تھی۔ زمان نے محبت سے اس کے سر پر اپنے ہونٹ رکھے تھے، جس سے زرتاشا کی مسکراہٹ مزید گہری ہوئی تھی۔ اپنی زندگی کے نسیم لمحوں کو وہ بھرپور طریقے سے انجوائے کر رہی تھی۔ کب سے انتظار کر رہی ہو؟ زرتاشا کے گیلے بالوں کی مہک خود میں اتارتے زمان نے ہلکی سی مسکان کے ساتھ پوچھا تھا۔ زیادہ دیر نہیں ہوئی، آپ نے مجھے کچھ دکھانا تھا شاید؟ زرتاشا نے زمان کی آنکھوں میں دیکھتی جیسے اب اسے یاد دلایا تھا۔ ہاں دکھانا تو ہے، لیکن میرے سر میں درد ہو رہا ہے، پہلے میرے سر کو دباؤ۔ اسے بیڈ پر بٹھاتے زمان اس کی گود میں سر رکھ گیا تھا۔ زرتاشا نے نرمی سے اس کے سر کو دبانا شروع کیا۔ زمان سکون محسوس کرتے سونے لگا تھا۔ کچھ ہی دیر میں وہ زرتاشا کی گود میں سر رکھ کے سو گیا تھا۔ زرتاشا زمان کے چہرے کو کافی دیر تکتی رہی۔ ڈنر کا ٹائم ہوتے ہی وہ میناز بیگم کو آنے سے پہلے ہی زمان کا سر آہستہ سے سرانے پر ٹکاتی کھانا کھانے چلی گئی تھی۔ کمرے میں آنے کے بعد کافی دیر زمان کا انتظار کرنے کے بعد وہ لائٹ آف کرتی اس کے ساتھ ہی لیٹ گئی تھی۔ ہم پشاور کس کام سے آئے ہیں خان؟ لیپ ٹاپ پر کام کرتے خان کو دیکھتے جمل نے آہستہ آواز میں خان سے پوچھا تھا۔ تمہاری بات پر عمل کر رہا ہوں، یہاں موجود شیر خان کے کچھ چھپے ہوئے اڈوں کو ختم کرنے آیا ہوں۔ اس کے بعد ہم بہاولپور چلیں گے۔ خان نے لیپ ٹاپ پر ٹائپنگ کرتے جمل کو اپنے ارادے بتائے تھے۔ وہ صبح سے بزی ہیں، اب کچھ دیر ریسٹ کر لیں۔ خان کے تھکے ہوئے چہرے کو دیکھتے جمل بولی تھی۔ وہ جب سے پشاور آئے تھے اس نے ایک بھی دن خان کو 2 یا 3 گھنٹے سے زیادہ سونے نہیں دیا تھا۔ یہ کام ختم کر کے ریسٹ ہی کرنا ہے، تب تک مجھے ایک کپ چائے کا بنا دو، اس نے ہلکی سی مسکراہٹ کے ساتھ جمل سے کہا تھا۔ جمل سر ہلاتی جھٹ سے اٹھ کر کچن کی طرف گئی تھی۔ رات کا ٹائم تھا اور تقریباً سب ملازم اپنے اپنے کاٹیج میں چلے گئے تھے، اس لیے سارے گھر میں سناٹا چھایا ہوا تھا۔ جمل بھی بنا حجاب کیے، گلے میں دوپٹہ ڈالے آسانی سے کسی بھی آنے کی فکر کیے کھڑی تھی، کیوں خان نے اس کی سہولت کے لیے کسی بھی آدمی کو رات میں گھر کے اندر آنے سے منع کیا تھا۔ جمل چائے کپ میں ڈال لی تھی جب اسے اپنے پیچھے کسی کی موجودگی احساس ہوا تھا۔ اس سے پہلے جمل چیختی اس آدمی نے سختی سے اس کے منہ پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ جمل اپنے آپ کو چھڑوانے کی مکمل کوشش کر رہی تھی، مگر اپنے پیچھے موجود دیونما شخص کے آگے وہ بے بس تھی۔ اگر ہلکی سی بھی آواز نکالی تو تمہارا عشر بیکار دوں گا۔ جمل اس آدمی کی آواز سنتی گھبرا گئی تھی۔
جمل شیلف پر ہاتھ مارتی کوئی چیز پکڑنے کی کوشش کر رہی تھی تاکہ اپنے پیچھے موجود شخص کو خود سے دور کر سکے۔ گرم پین جس میں سے ابھی بھی بھاپ نکل رہی تھی، خوش قسمتی سے جمل کا ہاتھ اس پر گیا تھا۔ جمل نے بنا کچھ سوچے سمجھے وہ اٹھا کر اپنے پیچھے موجود شخص کے سر پر مارنے کی کوشش کی تھی، جو کامیاب ٹھہری تھی، لیکن پین میں موجود گرم چائے کے قطرے جمل کی گردن کو جھلسا گئے تھے۔ اپنے چہرے سے گرفت ڈھیلی پڑتی ہی جمل مچل کر اس کی گرفت سے نکلی تھی جب وہ اونچی آواز سے خان کو پکارنے لگی تھی۔ خان! پیچھے موجود شخص نے جمل کے دوپٹے کو پکڑ کر کھینچا تھا، جس سے جمل کا سانس گھٹنے لگا تھا۔ خان جو جمل کا انتظار کر رہا تھا، اس کی چیخ سنتا فوراً اپنی گن پکڑتا روم سے باہر نکلتا دبے قدموں سے کچن کی طرف گیا تھا۔ کسی دوسرے شخص کو جمل کے قریب دیکھ کر اس کی رگیں تن گئی تھیں، اس کے سارے چہرے پر سرخی پھیل گئی تھی۔ جمل کی حالت دیکھتے اپنے ہاتھ میں موجود گن پر اپنی گرفت مضبوط کرتے خان نے اس شخص کے بازو کا نشانہ لیا تھا، جس سے اس نے جمل کو کندھے سے تھاما ہوا تھا، جبکہ دوسرا ہاتھ جمل کے منہ پر جمائے وہ اسے اپنے ساتھ کھینچ کر لے جانے کی کوشش کر رہا تھا۔ سائلنسر نہ لگے ہونے کی وجہ سے گن چلنے کی آواز جمل کے کان میں پڑی تھی، ساتھ ہی خود پر گرفت ڈھیلی محسوس کرتے جمل تیزی سے اس سے دور ہوئی تھی۔ خان نے دوسری گولی اس کی ٹانگ پر ماری تھی، جس سے وہ شخص تکلیف سے تڑپنے لگا تھا۔ گن چلنے کی آواز پر گھر کی حفاظت پر مامور سارے گارڈز گھر کے اندر داخل ہوئے تھے۔ ایک سیکنڈ سے پہلے اپنی نظریں جھکا لو ورنہ سب کی آنکھیں نکال دوں گا، اور اس آدمی کو لے کر باہر نکل جاؤ ورنہ سب کی لاشیں بچھا دوں گا۔ جمل کو بے حجاب دیکھتے تیزی سے جمل کو اپنے احسان میں لیتا خان رخ پھیرتا غصے سے داڑا تھا۔ اس کو کوئی شخص میری اجازت کے بغیر ہاتھ نہیں لگائے گا، اگر کسی نے میرے خلاف جانے کی کوشش کی اس کے ہاتھ کاٹ دوں گا۔ جمل کے گرد اثار مضبوط کرتے ہوئے اس شخص کو گھسیٹ کر لے جاتے اپنے آدمیوں سے بولا تھا، جیسے آپ کا حکم خان۔ خان کے آدمی مؤدب طریقے سے جواب دیتے چلے گئے تھے۔ میرا دل کرتا ہے اس کی کھال ادھیڑ دوں جس نے تمہیں تکلیف دی ہے، وہ آنکھیں نوچ لوں جس نے میری بیوی کو دیکھا ہے، وہ ہاتھ کاٹ دوں جس سے اس نے تمہیں چھوا ہے۔ خان شدت سے جمل کو خود میں بھینچے بول رہا تھا۔ جمل اس واقعے سے ڈرتی خان کے سینے میں سر چھپائے کھڑی تھی۔ خان کی باتیں سن کر خوف کی ایک سرد لہر اسے خود میں اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ تمہیں کہیں چوٹ تو نہیں لگی؟ اپنی گن ویسٹ میں رکھتے خان نے جمل کا چہرہ تھامتے نرمی سے پوچھا تھا۔ جمل نے کانپتے ہاتھوں سے اپنی گردن کی طرف اشارہ کیا تھا، جہاں سے اس کی ساری جلد سرخ پڑی ہوئی تھی، لیکن اس کے چہرے پر بھی ہلکی ہلکی انگلیوں کے نشان دکھائی دے رہے تھے۔ میری خانم! خان نے محبت سے اس کی گردن پر ہونٹ رکھے تھے۔ تم سے پر آنے والی ہر تکلیف کا بدلہ میں اس شخص کا خون نچوڑ کر لوں گا، کسی کی جرأت نہیں ہوگی دوبارہ تمہاری طرف دیکھنے کی بھی۔ جمل کے ماتھے پر ہونٹ رکھتے ہوئے شدت پسندی سے بولا تھا۔ جمل نے سختی سے آنکھیں مینج لی تھیں، یہ تکلیف درد شاید اب ساری زندگی کے لیے اس کی قسمت میں لکھ دیے گئے تھے۔ جمل کو اپنے احسان میں لیتے خان اسے کمرے میں لے کر آیا تھا۔ اتنی سیکیورٹی سے بچ کر اس شخص کا جمل تک پہنچ جانا خان کے لیے شدید حیرت کا باعث تھا۔ جمل اچھا خاصا ڈر گئی تھی، اسے ابھی تک اپنا سانس بند ہوتا محسوس ہو رہا تھا۔ خان فرسٹ ایڈ باکس لے جانے لگا تھا جب جمل نے فوراً اس کا ہاتھ تھاما۔ مجھے اکیلے مت چھوڑیں، اس کی آنکھوں میں ڈر دیکھ کر خان نے سختی سے اپنی مٹھیاں بھیج لی تھیں۔ خانم میں یہاں ہی ہوں، فرسٹ ایڈ باکس لینے جا رہا ہوں، خان نے اس کے چہرے کو تھامتے نرم لہجے میں محبت سے کہا تھا۔ جمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھا تھا، پھر گہرا سانس لے کر اپنا سر لایا تھا۔ خان نے اس کے سر پر لب رکھتا واش روم میں سے فرسٹ ایڈ باکس لینے چلا گیا تھا۔ اس کی گردن سے بال ہٹا دیتے خان نے احتیاط سے دوائی لگائی تھی۔ جمل کے لبوں سے بے ساختہ سسکی نکلی تھی۔ تم یہاں مزید محفوظ نہیں ہو، اس لیے میں تمہیں بہاولپور 2 دنوں تک بھیج دوں گا۔ فرسٹ ایڈ باکس واش روم میں رکھ کر خان واپس آ کر جمل کے پاس بیٹھا تھا۔ وہاں بھی میں آپ کے بغیر محفوظ نہیں رہوں گی خان، جمل نے نم آنکھوں سے خان کو تکتے ہوئے کہا۔ خانم وہاں تم بالکل محفوظ ہوگی، مجھ پر یقین رکھو، خان نے نرمی سے اس کے ماتھے پر لب رکھے تھے۔ جمل نے بے ساختہ خان کی شرٹ پکڑ کر اس کے کندھے سے سر ٹکایا تھا۔ اپنا کندھا بھیگتے محسوس کرتے خان نے اپنے آپ کو ایک بار پھر زندگی میں بے بس محسوس کیا تھا۔ خانم وہاں میری مورے اور میری بہن زرتاشا رہتی ہیں، اس جگہ کسی کو علم نہیں، بہت جلد یہاں کام ختم کرتے تمہارے پاس پہنچ جاؤں گا۔ خان نے جمل کی کمر کے گرد اثار باندھتے اسے خود میں زور سے بھیج لیا تھا۔ میں کمزور نہیں ہوں خان، لیکن میں کمزور ہو رہی ہوں، وہ دھیمی آواز میں منمنائی تھی۔ تم میری خانم ہو، تم کبھی کمزور نہیں پڑو گی، خان نے اس کی کمر سہلاتے ہوئے کہا تھا۔ جمل نے ایک گہرا سانس لیتے خان کے کلون کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ خان کی موجودگی اسے سکون دے رہی تھی۔ میں نے آپ کے لیے چائے بنائی تھی، آپ کو چائے کی طلب ہو رہی تھی، میں فریش ہو کر آپ کے لیے دوبارہ چائے بنا دیتی ہوں۔ وہ خان سے دور ہوتے ہوئے اپنے لب کاٹتی ہلکے پھلکے لہجے میں بولتی، ماحول میں موجود تناؤ کو ختم کرنے کی کوشش کر رہی تھی۔ مجھے اس وقت کسی اور چیز کی طلب ہو رہی ہے، خان نے اس کے ہونٹوں کو دیکھ درمیانی خیز لہجے میں بولا تھا۔ جمل اس کی نظروں کا ارتکاز دیکھتی سٹپٹائی تھی۔ میں فریش ہونے جا رہی ہوں، وہ پھرتی سے اٹھتی واش روم کی طرف بھاگی تھی۔ اپنے پیچھے سے خان کا ہلکا سا قہقہ سن کر جمل کے ہونٹوں پر بھی ہلکی سی مسکراہٹ ابھری تھی۔
زمان کی آنکھ آدھی رات کو کھلی تھی۔ زرتاشا کو اپنے قریب سویا دیکھ کر اس کے چہرے پر ایک دلکش مسکراہٹ نمایاں ہوئی تھی۔ وہ سوتے ہوئے کوئی معصوم بچی لگ رہی تھی۔ وہ نیند کی وادیوں میں گم زمان کے جذبات جگا رہی تھی۔ اس کو تنگ کرنے کا سوچتے زمان نے آہستہ سے اس کے دائیں گال پر اپنے ہونٹ رکھے تھے۔ زرتاشا ذرا سا ہلی بھی نہ تھی۔ زمان نے جا بجا اس کے چہرے پر اپنا لمس چھوڑا تھا۔ زرتاشا نیند میں اپنے چہرے پر جو لسدہ لمس محسوس کرتی کسمسائی تھی۔ زمان نے اسے جگانے کے لیے زور سے اس کے گال میں دانت گاڑے تھے۔ زرتاشا کی آنکھیں پٹ سے کھلی تھیں۔ اس نے آنکھیں پھیلائے ہوئے ساختہ اپنے گال پر ہاتھ رکھتے شرارتی مسکان لیے زمان کو دیکھا تھا۔ جس طرح تم سو رہی تھی مجھے لگا کہیں بے ہوش ہی نہ ہو گئی ہو۔ زمان نے اس کی ناک پر لب رکھتے شریر انداز میں کہا تھا۔ زرتاشا اس کے بیگ کے انداز کو محسوس کرتی گھبرائی تھی۔ اس کے بے ساختہ ہتھیلیاں بھیگنے لگی تھیں۔ آپ نے مجھے کچھ دکھانا تھا، اپنا خشک حلق تر کرتی زرتاشا منمنائی۔ ہاں یہ دیکھو۔ اسے میں نے کافی دیر سے اپنے پاس سنبھال کر رکھا ہوا تھا۔ زمان نے اسے ایک پرانی سی تصویر اپنی پاکٹ سے نکال کر پکڑائی تھی۔ وہ زرتاشا کے نکاح کے دن والی تصویر تھی جس میں وہ سرخ جوڑا پہنے نروس سی خان کے ساتھ لگی بیٹھی نکاح نامے پر سائن کر رہی تھی۔ وہ دن یاد کرتے زرتاشا کی آنکھوں میں آنسو جمع ہونے لگے تھے۔ شیر خان کے شہر سے باہر جانے کا فائدہ اٹھاتے خان نے موقع دیکھتے ہی زرتاشا کا پہلی فرصت نکاح کر لیا تھا۔ ان کی رخصتی 1 مہینے بعد طے پائی تھی لیکن شاید قسمت کو کچھ اور منظور ہوا تھا۔ تبھی خان کی غیر موجودگی میں شیر خان نے اسے بھیج دیا تھا۔ اپنا ماضی یاد کرتے وہ کانپ اٹھی تھی۔ تمہارے یہ آنسو بہت انمول ہیں۔ زمان نے آہستہ سے اس کے آنسو اپنے ہونٹوں سے ٹھنڈے تھے۔ مجھے بہت ڈر لگتا ہے زمان، میرا ماضی مجھے کبھی جینے نہیں دے گا۔ وہ آسمان کے بارے میں سوچتی کانپ اٹھی تھی۔ آپ کو تو مجھ سے کئی گنا زیادہ اچھی لڑکی مل جائے گی، پھر آپ کیوں میرے پیچھے اپنی زندگی برباد کر رہے ہیں؟ زرتاشا سسکی تھی۔ I want you. I want us. I want it all with you. Only you. Because I love you, Jana. You are my girl, whom I love from bottom of my heart. You are my lifeline. You are my everything. زمان نے اس کا چہرہ تھام کر لذت پر زور دیتے ہوئے زرتاشا کے سامنے اپنا دل کھول کر رکھ دیا تھا۔ زرتاشا جو سانس تھامے سے سن رہی تھی، اس کی آنکھوں سے آنسو مزید روانی سے بہنے لگے تھے۔ زمان نے اس کا ماتھا اپنے ماتھے سے ٹکایا، اپنے انگوٹھے سے اس کے آنسو صاف کیے تھے۔ Your tears are hurting me, جانا۔ زمان نے اس کی آنکھ پر نرمی سے لب رکھتے تکلیف دہ لہجے میں کہا تھا۔ اب مجھ سے پہلے اتنے برے طریقے سے کیوں پیش آتے تھے؟ زرتاشا نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے پوچھا تھا۔ میں ناراض تھا تم سے۔ میں چاہتا تھا جیسے میں تکلیف میں رہا تم بھی میری تکلیف محسوس کرو۔ میں بے وقوف تھا، بھول گیا تھا کہ تم نے مجھ سے زیادہ تکلیف برداشت کی ہے۔ زمان نے لب بھیج کر اس کی نم پلکوں کو ہلکے سے چھوتے بتایا تھا۔ مجھے اپنے وجود سے نفرت محسوس ہوتی ہے زمان، میں آپ کے قابل نہیں ہوں۔ وہ سسکتے ہوئے بولی تھی۔ مجھے خود سے گھن سی آتی ہے جب خود پر انچاہا لمس محسوس کرتی ہوں۔ وہ زمان کی آنکھوں میں دیکھتے تکلیف سے مسکراتے ہوئے بولی۔ اب جائیں یہاں سے، میں فی الحال اکیلی رہنا چاہتی ہوں۔ زمان کے چپ رہنے پر وہ زمان سے دور ہٹنے کی کوشش کرتی بولی تھی۔ میری نظروں میں تم سب سے بہادر لڑکی ہو جس نے ایک بار پھر جینا سیکھا، اپنے ڈر کو اپنے رستے میں آنے نہیں دیا۔ میری بات غور سے سنو اور اپنے ذہن میں بٹھا لو۔ مجھے تمہاری ماضی سے فرق نہیں پڑتا۔ میں خوش ہوں کیونکہ مجھے تم واپس مل گئی ہو، اور میں یہ لمحات ماضی کو یاد کر کے گنوانا نہیں چاہتا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی جینا چاہتا ہوں۔ زمان نے اس کا چہرہ ہاتھوں میں تھام کر شدت جذبات سے کہا تھا۔ زرتاشا نم آنکھوں سے مسکرا اٹھی تھی۔ زمان نے محبت سے اس کا ماتھا چوما تھا۔ یہ قسمت ہی تھی جس نے اسے زرتاشا سے ملایا تھا، ورنہ نہ جانے کتنے سال وہ اسے ڈھونڈتا رہتا۔ زمل کے سونے کا یقین کرتے خان نے اس کے سر پر بوسہ دے کر بیڈ سے اٹھ کھڑا ہوا تھا۔ وہ زمل کو میڈیسن دے چکا تھا جس سے اب اس نے صبح ہی اٹھنا تھا۔ اس نے سب سے پہلے قاسم کو کال کر کے کل پشاور بلایا تھا۔ وہ زمل کو جلد سے جلد یہاں سے بھجوانا چاہتا تھا۔ زمل پر ایک نظر ڈالتا وہ کمرے سے باہر نکلا تھا۔ سب سے پہلے وہ اس آدمی سے نپٹنا چاہتا تھا جس نے اس کی بیوی کو دیکھنے، چھونے اور تکلیف پہنچانے کی غلطی کر دی تھی۔ خان لاؤنج میں جا کر صوفے پر بیٹھا تھا جب اس کی ایک کال پر مطلوبہ شخص لاؤنج میں اس کے پاس پہنچ چکا تھا۔ خان کے حکم کے مطابق کسی نے اس آدمی کو کوئی نقصان نہیں پہنچایا تھا، لیکن اسے مرنے سے بچانے کے لیے اس کی مرہم پٹی کر دی گئی تھی۔ اس کو کرسی پر باندھو اور اس کے منہ میں کچھ ٹھوسو۔ اس کی ہلکی سی بھی آواز مجھے سنائی نہیں دینی چاہیے۔ خان نفرت سے اس آدمی کو دیکھتے اپنے ساتھیوں سے بولا تھا۔ خان کے آرڈر پر اس آدمی کو کرسی پر باندھ دیا گیا اور اس کا منہ بھی بند کر دیا تھا۔ خان کے اشارے اس کے آدمیوں میں سے ایک نے اسے کٹر پکڑایا تھا۔ میں اپنی خانم کے معاملے میں بہت پوزیسو ہوں۔ تم نے غلطی کر دی میری خانم کو اپنے ان گندے ہاتھوں سے چھونے کی۔ اس کا دایاں ہاتھ پکڑتے خان نے اس کی پہلی انگلی کاٹی تھی۔ ایک تکلیف دہ چیخ مقابل کے حلق میں دبی تھی۔ وہ بے بسی سے اور تکلیف سے تڑپ رہا تھا۔ وہ تو یہ سوچ کر آیا تھا کہ آسانی سے زمل کو قتل کر دے گا، مگر اس نے غلط سوچا تھا۔ خان نے اپنا عمل کئی بار دہرایا تھا۔ خون سفید فرش پر گرتا اس کا رنگ سرخ کرنے لگا تھا۔ خان کی اس پاکیزگی پر سارے آدمی کانپ رہے تھے۔
ان لوگوں نے قصے سنے ہوئے تھے مگر آج پہلی بار اس بربریت کو اپنی آنکھوں سے دیکھ رہے تھے۔ میں صرف ایک بار پوچھوں گا تمہیں یہاں کس نے بھیجا؟ اگر تم نے جواب نہ دیا تمہاری آنکھیں ایک ایک کر کے نکال دوں گا جیسے تم نے میری بیوی کو بے حجاب دیکھا تھا۔ خان صفاقیت سے بولا۔ مقابل بندے آدمی نے زور سے سر ہلایا تھا۔ خان کے اشارے پر ایک آدمی نے اس کے چہرے سے ٹیپ اتار دی۔ جب وہ طوطی کی طرح تکلیف سے بھرے لہجے میں بولنا شروع ہوا تھا۔ اسمند خان نے مجھے اس لڑکی کو مارنے کو بھیجا تھا، اس نے لڑکھڑاتی زبان بتایا۔ اس کے جواب کے ساتھ ہی لاؤنج میں گولی چلنے کی تیز آواز گونجی تھی۔ اس کی باڈی اسمند خان کو بھجوا دو اور یہ سارا لاؤنج شیشے کی طرح مجھے 1 گھنٹے میں صاف ملنا چاہیے۔ خان صاحب میری سے بولتا اپنے خون سے بھرے ہاتھوں اور گن کو لیتا ہوا اس روم میں فریش ہونے چلا گیا تھا۔ وہ اسی حالت میں اس کمرے میں داخل نہیں ہونا چاہتا تھا جہاں زمل سو رہی تھی۔ فریش ہونے کے بعد لاؤنج میں نظر ڈالتا خان زمل کے ساتھ لیٹ گیا تھا۔ جب سے وہ زرخان سے خان بنا تھا یہ زندگی پہلی بار وہ ڈر گیا تھا اور زمل کی حالت دیکھ کر اس کے دل میں خوف پیدا ہوا تھا۔ اس کو کھونے کا اسے احساس ہوا تھا۔ زمل اس کی کمزوری بن چکی ہے۔ اپنی سوچوں پر لگام ڈالتے زمل کو اپنے اظہار میں لیتا خان اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتارتا نیند کی وادیوں میں اتر گیا تھا۔ موری آج مام گھر میں اکیلی ہے، کیا میں اس کے گھر رات کو رک سکتی ہوں؟ قاسم خان کے بلانے پر پشاور گیا تھا۔ اسی موقع کا فائدہ اٹھاتے زرتاشا نے مہناز بیگم سے پوچھا تھا۔ اچھا ٹھیک ہے، اپنا خیال رکھنا۔ مہناز بیگم نے ایک گہرا سانس بھرتے زرتاشا کے کھلے چہرے کو دیکھتے اچانک اجازت دی تھی۔ اسے ہر گزرتے دن کے ساتھ خوشی ہوتے دیکھ کر مہناز بیگم بھی بہت خوش تھیں۔ آخرکار ان کی بیٹی کو بھی خوشیاں نصیب ہوئی تھیں۔ تھینک یو سو مچ موریہ۔ زرتاشا نے خوشی سے انہیں گلے سے لگایا تھا۔ مہناز بیگم نے محبت سے اس کے سر پر بوسہ دیا تھا۔ میں فریش ہو جاؤں؟ اب ڈرائیور انکل کو کہیں مجھے چھوڑ آئیں۔ زرتاشا بولتی تیزی سے انگلیاں چڑھتی اپنے کمرے میں گئی تھی۔ اپنا مطلوبہ چیزیں ایک چھوٹے سے بیگ میں رکھتی وہ مام کے گھر چلی گئی تھی اور اس کے گھر داخل ہوتے ہی مام کا سامنا زمان سے ہوا تھا۔ مام اپنی مما کے ساتھ کسی قریبی رشتہ دار کے گھر گئی تھی۔ ان لوگوں نے 2 دن سے پہلے واپس نہیں آنا تھا۔ زمان نے منتیں کر کے زرتاشا کو یہاں آنے کے لیے منایا تھا۔ زرتاشا کو مہناز بیگم سے جھوٹ بولنے پر دکھ ہوا تھا لیکن زمان کے آگے مجبور ہوتے ہوئے اس نے ایسا کیا تھا۔ تم فریش ہو جاؤ پھر ہم باہر لنچ کریں گے۔ زرتاشا کا ہاتھ پکڑتے زمان اسے اپنے روم میں لے کر آیا تھا۔ اس کا ہاتھ چومتے زمان نے محبت سے ہلکی سی مسکان کے ساتھ کہا تھا۔ زرتاشا سارے لاتی اپنے ساتھ لائے بیگ میں سے شفون کا پرپل رنگ کی ٹراؤزر شرٹ نکالتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ زرتاشا کا ویٹ کرتے زمان بیڈ پر لیٹ کر اپنا موبائل استعمال کرنے لگا تھا۔ کچھ دیر بعد نکری نکری سی زرتاشا گیلے بالوں کو تولیے میں لپیٹے باہر نکلی تھی۔ اپنا موبائل سائڈ پر رکھتا زمان اسے گہری نظروں سے دیکھنے لگا تھا۔ وہ چھوٹے چھوٹے قدم اٹھاتا زرتاشا کے پاس گیا تھا، اس کی گردن پر چپکے گیلے بالوں کو جھٹکتا، پھر اس کی کمر کے گرد ہاتھ باندھتا اس کی گردن پر اپنی ٹھوڑی ٹکا تھا۔ زرتاشا اس کے عمل پر گھبرا گئی تھی۔ وہ اپنا آپ زمان کو سونپنا چاہتی تھی لیکن نہ جانے کیوں اس کا دل عجیب انداز میں دھڑک رہا تھا، یا شاید سب سے چھپ کر یہاں آنے پر وہ ایسا محسوس کر رہی تھی۔ زمان کے ہونٹ اپنے دائیں گال پر محسوس کرتی وہ کب کب آ گئی تھی۔ کیا سوچ رہی ہو؟ زمان نے سرگوشی میں پوچھا۔ کچھ نہیں، بس ڈر لگ رہا ہے، مورے سے جھوٹ بول کر آئی ہوں تو کچھ ٹھیک نہیں لگ رہا۔ وہ نظریں جھکائے دھیمی آواز میں بولی تھی۔ ایک دن کی بات ہے، کل تم نے گھر چلے ہی جانا ہے، ان سب باتوں کو چھوڑ کر مجھ پر دھیان دو۔ زمان اس کی گیلے بالوں کی مہک میں خود میں اتارتا بیگ کے انداز میں بولا تھا۔ زمان مجھے بال تو بنانے دے، ایک لفظ نہیں، تم میری سانسوں کو سنو گی۔ وہ اس کے ماتھے کو شدت سے چومتا ہوا گویا ہوا۔ زرتاشا اس کے شدت بھرے لمس کو محسوس کرتی اپنی آنکھیں میچ گئی تھی۔ وہ زمان کو مکمل طور پر اپنا آپ سونپ چکی تھی۔ زمان نے اس کے چہرے پر جب جب محبت بھرا لمس چھوڑا تھا، اس کی سانسوں کو خود میں قید کرتے، اس کی بھیگی زلفوں کو اپنی انگلیوں میں جالتے، اس نے اس کا چہرہ مزید اونچا کرتے اس کے لبوں کو مکمل طور پر اپنی دسترس میں لیا تھا۔ زرتاشا سرخ پڑتی اس کے کندھے کو سختی سے دبوچ گئی تھی، اسے اپنی ٹانگوں میں سے جان نکلتی محسوس ہو رہی تھی۔ زمان کے سانسوں کو آزاد کرنے پر وہ سرخ لال ہوتی گہرے سانس لیتی اپنا سانس بحال کرنے لگی تھی۔ زمان کی بڑھتی شرارتوں اور شدتوں سے وہ کانپتی اور آمتی ہوئی اس کی گردن میں منہ چھپا گئی تھی، جبکہ زمان قطرہ قطرہ اس کے وجود میں گم ہونے لگا تھا۔ بڑھتی رات ان دونوں کی محبت کے افسانے لکھنے لگی تھی جو ایک لمبی جدائی کے بعد ملے تھے۔ خان کہاں جا رہے ہیں آپ؟ مندی مندی آنکھیں کھول کر وہ خان کو کلائی پر گھڑی پہنتے دیکھ کر پوچھ رہی تھی۔ رات والے واقعے سے وہ ابھی تک سہمی ہوئی تھی، اسے پتہ چل گیا تھا کہ وہ یہاں ایک پل بھی خان کے بغیر محفوظ نہیں ہے۔ میں فی الحال یہیں ہوں خانم، تم اٹھ کر فریش ہو جاؤ، پھر باہر کہیں گھومنے چلتے ہیں۔ قاسم آنے والا ہے، پھر اس کے ساتھ تمہیں میں بہاولپور بھیج دوں گا۔ خان اپنے بالوں میں انگلیاں پھیرتا زمل کے پاس آیا تھا، نرمی سے بال اس کے کندھے سے ہٹاتا وہ اس کی گردن پر گرم چائے
گرنے کی وجہ سے ہوئی سے اس جیل کو دیکھ لگا تھا جس کی لالی قدرے کم ہو گئی تھی۔ میں آپ کے بغیر نہیں جانا چاہتی خان، جمل نے اس کی آنکھوں میں دیکھتے اٹل لہجے میں کہا تھا۔ اس بات پر کوئی بحث نہیں ہوگی خانم، تم یہاں محفوظ نہیں ہو اور ابھی مجھے یہاں بہت سے کام نپٹانے ہیں۔ میں تمہاری حفاظت نہیں کر پاؤں گا، بہتر یہی ہے کہ تم چلی جاؤ، میں بھی ایک ہفتے تک کام نپٹا آ جاؤں گا۔ مورے سے ملے ہوئے بھی کافی عرصہ ہو گیا اور زلطاشہ سے بھی مجھے ملنا ہے، اس لیے میں جلد سے جلد آنے کی کوشش کروں گا۔ خان جمل کی پیشانی پر ابھرتی لکیروں کو اپنے ہاتھ سے سیدھا کرتا بولا تھا۔ وہ فی الحال کوئی بھی رسک نہیں لینا چاہتا تھا، لیکن خان جمل نے اعتراض کرنا چاہا جب خان نے اس کے نرم ہونٹوں پر اپنا ہاتھ رکھ کر خاموش کروا دیا تھا۔ میں کچھ نہیں سننا چاہتا، جیسے میں چاہتا ہوں تم ویسا ہی کرو گے خانم، ورنہ تمہیں بچاتے بچاتے میں یہاں خون کی ندیاں بہا دوں گا۔ اس کا انداز بے اثر تھا۔ جمل نے بے ساختہ جھرجھری لی تھی۔ تم فریش ہو جاؤ، پھر ہمیں نکلنا ہے۔ وہ جمل کی گالوں کو انگلیوں سے سہلاتا ہوا بولا تھا۔ جمل خاموشی سے اٹھتی فریش ہونے چلی گئی تھی۔ خان اپنا موبائل لیتا روم سے نکلا تھا اور مکان کا نمبر ملاتا ہوا لاؤنج میں موجود صوفے پر بیٹھ گیا تھا۔ خان ابیر ملک سے کانٹیکٹ ہو گیا ہے اور مکان نے کال اٹھاتے ہی اسے نیوز دی تھی۔ تو میں نے بات کی اس سے کہ وہ ہمارا ساتھ دینے کے لیے راضی ہے؟ خان نے صوفی کی پشت سے ٹیک لگاتے آنکھیں مونتے پوچھا تھا۔ وہ آپ سے بات کرنا چاہتا ہے خان، مجھے اس کا نمبر سینڈ کر دو، میں فری ہو کر بات کرتا ہوں۔ اور ہاں، کچھ آدمیوں کا انتظام کرو جو اسفند اور شیر خان پر نظر رکھیں۔ جیسے آپ کہیں سر، ارمغان نے مؤدب لہجے میں جواب دیا تھا۔ فون بند کرتے خان نے اپنی پیشانی مس لی تھی۔ وہ جمل کو بہاولپور بھجوانے سے پہلے اس کے ساتھ ٹائم سپینڈ کرنا چاہتا تھا۔ یہی وجہ تھی کہ اس نے اپنے اور جمل کے لیے ایک چھوٹا سا ٹور پلان کیا تھا۔ تب تک قاسم نے بھی بہاولپور سے آ جانا تھا۔ وہ جمل کا تھوڑی دیر انتظار کرنے کے بعد بے صبر ہوتا روم میں واپس گیا تھا، جہاں اسے بلیک ابائے میں حجاب کیے نقاب سیٹ کرتے دیکھ کر اس کی آنکھوں میں فخریہ چمک آئی تھی۔ نہ جانے اس نے ایسا کون سا عمل کیا تھا جو خدا نے اتنی نیک اور پاکیزہ بیوی اس شخص کے حصے میں لکھ دی تھی، جو قتل کرنے سے پہلے سوچتا بھی نہیں تھا۔ خان کو دیکھتے جمل نے اسے میٹھی سی مسکراہٹ پاس کی تھی۔ خان نے بھی کالی شلوار قمیض پہنی ہوئی تھی جو اس کے گورے رنگ پر بے حد جچ رہی تھی۔ خان ایک کی جست میں جمل کے پاس پہنچا تھا۔ اس کے ہاتھ سے نقاب پکڑتے ڈریسنگ پر رکھتے خان نے اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ خان کیا کہہ رہے ہیں؟ اس نے سوالیہ نگاہوں سے خان کو دیکھا۔ ایک بار مجھے میرے مکمل نام سے پکارو۔ وہ اس کا سر اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا عجیب خواہش ظاہر کرتا، نہ جانے آج کیوں اس کا دل اپنا نام جمل کے منہ سے سننے کو کر۔ جمل نے حیرت سے اسے دیکھا تھا۔ اسے خان کا مکمل نام کا نہیں پتا تھا۔ زرخان نام ہے میرا۔ جمل کو سوالیہ نگاہیں دیکھ کر مولا۔ زرخان، وہ اپنی شیریں آواز میں بولتی خان کی دھڑکنوں میں ارتعاش پیدا کر رہی تھی۔ جمل زرخان، وہ خان کی آنکھوں میں دیکھتی سرسبز سے بولی تھی۔ خان نے بے ساختہ جھکتے اس کی پیشانی پر اپنے تشنہ لب رکھے تھے۔ جمل نے آنکھیں بند کرتے اس کے لمس کو خود پر محسوس کرتے گہری سانس خارج کیا تھا۔ خان خود پر قابو پاتا جمل سے دور ہٹا تھا۔ نقاب اٹھا کر اس نے جمل کو پکڑایا تھا جو گلابی چہرے کے ساتھ تیزی سے نقاب سیٹ کرنے لگی تھی۔ اس کے بعد خان اسے اپنے ساتھ لیتا سفر پر روانہ ہو گیا تھا۔ ہم کہاں جا رہے ہیں؟ آپ نے بتایا نہیں زرخان، اور کتنی دیر لگے گی؟ مجھے بھوک لگی ہے، جمل نے خان کی طرف رخ کرتے پوچھا تھا۔ انہیں سفر کرتے تقریباً 1 گھنٹے سے زیادہ ہو گیا تھا۔ بیک سیٹ پر بیگ پڑا ہے، اس میں کھانے کا سامان ہے، نکال لو خانم، اور ہمیں ابھی مزید 3 گھنٹے لگ جائیں گے۔ خان نے اس کا پہلا سوال اگنور کر کے باقی 2 کا جواب دیا تھا۔ آپ بہت تیز ہیں، جان بوجھ کر نہیں بتا رہے کہ ہم کہاں جا رہے ہیں۔ جمل نے بیک سیٹ سے بیگ اٹھا کر کھولا تھا جس میں مختلف سنیکس تھے۔ بیک سیٹ پر اور بھی بہت سی چیزیں پڑی تھیں جس پر جمل نے پہلے غور نہیں کیا تھا۔ اسے نہیں پتا کتنا وقت گزر گیا تھا، لیکن مزید 4 گھنٹے بعد رک کر انہوں نے سواد سے لنچ کیا تھا۔ جمل وہاں کی خوبصورتی دیکھتی مسمرائی تھی۔ وہ کبھی ان جگہوں پر نہیں آئی تھی۔ وہاں خوبصورتی دیکھ کر اس کے ہونٹوں پر ایک خوشگوار مسکراہٹ تھی۔ اس کو خوش دیکھ کر خان بھی مطمئن تھا۔ تم کچھ دیر سو جاؤ، ہمیں ابھی کافی دیر لگی، خان نے جمل سے کہا تھا۔ نہیں، مجھے یہ خوبصورت مناظر دیکھنے ہیں۔ وہ بضد ہوئی تھی۔ خان خاموش ہو گیا تھا۔ گاڑی کی خاموشی کو ختم کرنے کے لیے خان نے ریڈیو چلا دیا تھا۔ جمل 1 گھنٹے بعد ہی سو گئی تھی۔ خان نے چمکتی آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ جمل اٹھ جاؤ، ہم پہنچ گئے ہیں۔ خان نے جمل کے کندھے کو ہلا کر اسے اٹھایا تھا۔ آسمان پر کالے سائے چھا چکے تھے جبکہ ٹھنڈی ہوا چل رہی تھی۔ جمل نے آنکھیں کھولتے خان کو دیکھا تھا جو اپنی سیٹ بیلٹ کھولتا کار سے باہر نکل گیا تھا۔ جمل اپنا نقاب صحیح کرتی باہر نکلی تھی۔ ٹھنڈی ہوا اس کے جسم سے ٹکراتی کپ کپی طاری کر گئی تھی۔ خان نے بیک سیٹ سے بلیک کوٹ نکال کر اس کندھوں پر ڈالا تھا۔ جمل نے تشکرانہ نگاہ سے خان کو دیکھا تھا۔ رات کی خاموشی میں جمل کے پیٹ سے آتی آواز نے ارتعاش پیدا کیا تھا۔ اسے بھوک لگی ہوئی تھی جس کی وجہ سے اس کے پیٹ سے آوازیں آ رہی تھیں۔ جمل شرمندہ سی ہو گئی تھی جبکہ خان نے اپنی مسکراہٹ چھپاتے اپنا رخ سیدھا کیا تھا۔ ہم کہاں ہیں؟ جمل نے شرمندگی کم کرنے کے لیے پوچھا تھا۔
تمہاری بھوک کا علاج کرنے۔ وہ مسکراہٹ دباتا اس کے کندھے کے گرد بازو پھیلا کر چلنے لگا تھا۔ کچھ فاصلے پر لائٹس تھیں جہاں اوپن ایریا میں ڈنر کا انتظام اسپیشل خان نے کروایا تھا۔ جمل نے چمکتی آنکھوں اور خوشگوار مسکراہٹ سے سامنے دیکھا تھا جہاں خوبصورت انداز میں ان کے ڈنر کا انتظام کیا گیا تھا۔ خان نے اسے کرسی پر بٹھایا تھا اور خود اس کے سامنے بیٹھ گیا تھا۔ وہاں کے علاقائی کھانے ان کے سامنے پیش کیے گئے تھے۔ خانم بے فکر ہو کر کھاؤ، یہاں اب کوئی نہیں آئے گا۔ خان کے بولنے پر جمل نے مسکراتے ہوئے اپنا نقاب اتار لیا تھا۔ ٹھنڈی ہوا اس کے گال لال پڑ گئے تھے۔ ہلکی پھلکی بات چیت کرتے ہوئے ان لوگوں نے خوشگوار ماحول میں کھانا کھایا تھا۔ خان کھانے کے بعد اسے دائیں طرف لے گیا جہاں ایک سائڈ بڑا سا کیمپ لگایا تھا۔ آسمانات سے زیادہ تارے چمکتے دکھائی دیتے۔ ارد گرد سبزہ اور پہاڑوں سے گھری کوبراٹ ویلی میں وہ لوگ موجود تھے۔ خان کے ساتھ کیمپ میں بیٹھتی ہوئے اس کے کندھے سر ٹکاتی کیمپ سے باہر کھلے آسمان کو دیکھنے لگی تھی۔ خان ان لمحوں کو اپنے یادگار میں اچھے سے محفوظ کرنا چاہتا کیوں وہ جانتا تھا شاید آنے والا کل اسے مہلت نہ دے سکے۔ جمل کی پیشانی کو چومتے خان نے اس کے گرد نرمی سے اپنا اظہار باندھا تھا۔ وہ دونوں ایک خوشگوار رات وہاں گزار کر صبح کے اجالے کو دیکھتے وہاں سے نکل آئے تھے۔ لگاتار سارا دن سفر میں گزار کر وہ واپس پشاور کے لیے روانہ ہو گئے تھے۔ تقریباً سارا دن ان کا سفر میں گزرا تھا۔ رات کو گھر پہنچتے قاسم ان کا منتظر تھا۔ خان مجھ سے وعدہ کریں اپنا خیال رکھیں گے۔ جمل نے گھر آتے ہی اپنا سامان گاڑی میں شفٹ ہوتے دیکھ کر اداس لہجے میں کہا تھا، مجھ پر یقین رکھو میں ایک ہفتے تک آ جاؤں گا، تب تک تم مورے اور زرتاش کے ساتھ وقت گزارنا۔ خان نے اس کی پیشانی پر بوسہ دیا تھا اور وہ سب سے چھپا کر جمل کو خاموشی سے روانہ کر رہا تھا۔ اس کا بالکل دل نہیں تھا جمل کو خود سے دور بھیجنے کا، مگر حالات کا تقاضا اور جمل کے لیے یہی بہتر تھا کہ وہ یہاں سے چلی جائے۔ کچھ صورتیں پڑھ کر خان پر پھونکتی جمل اداس سی قاسم کے ساتھ بہاولپور کے لیے روانہ ہو گئی تھی۔ جمل کو بحفاظت گھر لے جانا، اسے ایک خراش بھی آئی تو تمہیں اس سے 100 گنا زیادہ تکلیف دوں گا۔ قاسم کی کمر تھپتھپاتے خان نے اسے وارن کیا تھا۔ قاسم تھوک نکلتا سر لا کر جمل کو لیتا چلا گیا تھا۔ نتاشا کی آنکھ دوپہر میں کھلی تھی۔ گھڑی پر 12 بجتے دیکھ کر اس کی آنکھیں چھپاک سے کھلی تھیں۔ اس کے واپس گھر جانے کا وقت ہو رہا تھا۔ اولے سے زمان کی بازو اپنے پیٹ سے ہٹاتے وہ فریش ہونے چلی گئی تھی۔ شاور لیتی اپنے والد تولیے سے صاف کرتی وہ زمان کو اٹھانے آئی تھی تاکہ وہ اسے گھر چھوڑ آئے۔ زمان اٹھے، مجھے گھر چھوڑیں۔ زرتاشا نے زمان کے بالوں میں انگلیاں چلاتے اسے اٹھانے کی کوشش کی تھی۔ جب زمان کی قرب میں بتائے ہمیں یاد کرتے زرتاشا کے گالوں پر گلال بکھر گیا تھا۔ کچھ دیر اور سونے دو، زمان اس کا ہاتھ پکڑتا لبوں سے لگاتار نیند میں ڈوبی آواز میں بولا تھا۔ زرتاشا اس کی ادا پر مسکرائی تھی۔ وہ جانتی تھی اب وہ ایسا اٹھنے والا نہیں ہے۔ اپنا ہاتھ زمان کی گرفت سے نکالتے زرتاشا نے اپنے گیلے بال اس کے چہرے پر جھٹکے تھے جیسے پانی کی بوندیں زمان کے چہرے پر گری تھی۔ زمان منہ بگاڑتا اٹھا تھا۔ یار تھوڑی دیر اور رک جاؤ، وہ منہ بناتا بولا تھا۔ اب جانتے ہیں نا مورے نے مجھے مشکل سے اجازت دی ہے، پلیز مجھے چھوڑ آئیں، وہ انتظار کر رہی ہوں گی۔ زرتاشا زمان کے قریب آتی بولی تھی۔ زمان انگڑائی لیتا بیڈ سے اٹھتا اس کے ماتھے پر اپنا لمس چھوڑتا خاموشی سے فریش ہونے چلا گیا تھا۔ زرتاشا کو لگ رہا تھا وہ اسے خفا ہو گیا اور یہ بات سچ بھی ثابت ہوئی جب زمان اسے بنا بات کیے خاموشی سے گھر چھوڑ آیا تھا۔ جب وہ گھر میں داخل ہوئی تو دوپہر ہو چکی تھی۔ مورے کو اپنے آنے کی خبر دیتی وہ اپنے کمرے میں بند ہو گئی تھی۔ جمل قاسم کے ساتھ بحفاظت بہاولپور پہنچ گئی تھی۔ سارے سفر کے درمیان اس نے ایک پل بھی آنکھ بند نہیں کی تھی، جبکہ وقفے وقفے سے خان بھی اس کی خیریت دریافت کرتا رہا تھا۔ خان پہلے ہی مناز بیگم کو جمل کے بارے میں بتا چکا تھا۔ وہ فجر کی نماز پڑھتی جمل اور قاسم کے آنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ لاؤنج میں صوفے پر بیٹھی وہ تسبیح کر رہی تھی جب جمل قاسم کی ہمراہ لاؤنج میں داخل ہوئی تھی۔ مورے یہ خانم ہے، قاسم نے تعارف کرایا تھا۔ مناز بیگم کے اشارہ کرنے پر وہ وہاں سے چلا گیا تھا۔ جمل نے دھیمی آواز میں انہیں سلام کیا تھا۔ مناز بیگم اسے دیکھتی مسکرائی تھیں۔ ماشاءاللہ، مجھے امید نہیں تھی خان کی پسند اتنی اچھی بھی ہو سکتی ہے۔ مناز بیگم اس کو باپردہ دیکھ کر مسکراتے ہوئے بولی تھی۔ جمل نے نروس سی اسمائل انہیں پاس کی تھی جو نقاب کی وجہ سے مناز بیگم نہ دیکھ پائیں، مگر وہ دور سے ہی اس کی گھبراہٹ کا اندازہ لگا چکی تھی۔ تم آرام کرو جمل، جب اٹھو گی پھر بات کریں گے۔ مناز بیگم اس کا ماتھا شفقت سے چومتی اسے اوپر والے فلور پر موجود خان کے کمرے میں لے گئیں۔ جمل کی آنکھیں ایک عرصے بعد ایسی شفقت پر بھیگ گئی تھیں۔ لگاتار سفر سے تھکی جمل فجر کی نماز ادا کرتی سو گئی تھی۔ خان جمل کے جانے کے بعد اپنے سب وفادار آدمیوں کے ساتھ شیر خان کو برباد کرنے میں سرگرم ہو گیا تھا۔ ارمغان بھی پشاور پہنچ گیا تھا اور عبد المنان بھی۔ وہاں موجود مختلف خفیہ شراب، منشیات اور اسلحے کے اڈوں کو کیسے تباہ کیا جائے ان لوگوں نے ٹارگٹ کیا تھا۔ کام بہت باریکی اور دھیانی سے کرنے والے تھے کیونکہ ان اڈوں اور جگہوں کی خبر زیادہ لوگوں کو نہیں تھی۔ ارمغان مجھے شیر خان کے سارے اڈوں کی ڈیٹیل رات تک چاہیے اور عبد المنان مجھے شیر خان کے موبائل تک رسائی چاہیے، اس کے سارے کانٹیکٹ ڈیٹیلز اور میسیجز
اور انفارمیشن ساری مجھے 3 گھنٹے کے اندر چاہیے۔ خان دونوں کو کام سونپتا اپنا موبائل لیتا بیسمنٹ سے نکلا تھا۔ اس نے جمل کو کان ملائی تھی مگر دوسری جانب کسی نے کال نہیں اٹھائی تھی۔ اپنا ماتھا مسلتے خان نے مورے کو کال ملائی تھی، جنہوں نے پہلی ہی بیل پر کال اٹھا لی تھی۔ مورے کیسی ہیں آپ؟ جمل آپ کے پاس پہنچ گئی؟ خان نے اپنا لہجہ درجہ نارمل رکھتے پوچھا تھا۔ الحمدللہ میں ٹھیک ہوں اور جمل بھی خیریت سے پہنچ گئی ہے، کافی تھکی ہوئی تھی، اب تمہارے کمرے میں سو رہی ہے اور ماشاءاللہ میرے بیٹے کی پسند بہت پیاری ہے۔ انہوں نے جمل کی تعریف کی تھی۔ اس کا خیال رکھیے گا مورے، اور اپنا بھی۔ میں گھر کی سیکیورٹی ڈبل کروا رہا ہوں، کچھ بھی غیر معمولی محسوس کریں تو مجھے ضرور بتائیے گا۔ مورے سے بات کرتے خان کو سکون مل رہا تھا۔ کیا کرنے جا رہے ہو خان؟ مورے نے پوچھا، اس کی باتیں انہیں ڈرا رہی تھی۔ وہی جو بہت پہلے کر دینا چاہیے تھا مورے، وہ اسپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ میں بعد میں آپ سے بات کروں گا۔ خان اپنی طرف آتے اپنے آدمیوں کو دیکھتا فون بند کر گیا تھا۔ سر 3 اڈوں کا پتہ چلا ہے جہاں سے منشیات اور اسلحہ پیٹیوں بند کر کے مختلف جگہوں پر بھیجے جاتے ہیں۔ اب دیر کس بات کی ہے، تینوں جگہوں کو اڑا دو۔ خان سر لہجے میں بولا تھا۔ وہ لوگ سر لاتے وہاں سے چلے گئے تھے۔ لگاتار 2 ہفتوں سے وہ مسلسل مصروف تھا۔ شیر خان کے اڈوں کو ٹھپ کروانے پر یہ وہ جگہ تھی جہاں سے شیر خان نے ترقی کرنا شروع کیا تھا اور اب وہ ہی تباہ ہو رہی تھی، جبکہ دوسری جانب شیر خان آگ بگولا ہو رہا تھا۔ چال تو وہ بھی چلنے والا تھا مگر ایک خاص وقت پر۔ فی الحال وہ خون کے گھونٹ بھرے بیٹھا تھا، ورنہ خان کو پچھلے ہفتوں سے کئی بار مروانے کی کوششیں وہ کر چکا تھا۔ اسفند کی ٹانگ میں جو گولی لگی تھی اس سے اب وہ کافی حد تک صحت مند ہو گیا تھا، بلکہ اس نے شیر خان سے صلح کرنے میں بھلائی سمجھی تھی۔ اسفند اس کے پاس ہی بیٹھا تھا جب شیر خان اس سے کروڑ انداز میں بولا تھا۔ اسفند تمہیں یقین ہے تمہارے آدمی صحیح سے کام کریں گے؟ سگار پیتے اس نے اسفند سے پوچھا تھا۔ انہیں بس ہمارے حکم کا انتظار ہے، وہ لوگ ہاتھ لگائے بیٹھے ہیں۔ اسفند اپنے دانت دکھاتا بولا تھا۔ اگر ان سے کام نہ ہو پایا تو تمہیں میں اوپر پہنچانے میں دیر نہیں کروں گا۔ اسفند کو دھمکی دیتے وہ گہری سوچ میں ڈوب گیا تھا۔ 2 ہفتوں سے زیادہ گزر چکے تھے جمل کو بابو آئے ہوئے۔ اس دوران ایک بار بھی خان کا فون نہیں آیا تھا، جبکہ اس کا فون بھی بند جا رہا تھا۔ جمل پریشان سی اس کے لیے دعائیں کرتی، زرتاش اور مناز بیگم ساتھ اپنا زیادہ سے زیادہ وقت گزارتی تاکہ اس کا دھیان بانٹ سکے، لیکن خان کی فکر اسے ہر وقت لاکھ رہتی تھی۔ مناز بیگم اسے کئی بار سمجھا چکی تھی مگر اس کے دل کو خان سے بات کیے بغیر کہاں سکون ملنا تھا۔ انہی دنوں میں زرتاشہ کی طبیعت خرابی کی وجہ سے مناز بیگم مزید پریشان تھی، جبکہ دوسری طرف زرتاشہ الگ پریشان تھی۔ وہ جب سے زمان کے گھر سے آئی تھی اس کے بعد سے اس کا رابطہ زمان سے نہیں ہوا تھا۔ مام سے بھی وہ پوچھنے سے کترا رہی تھی اور کچھ دنوں سے وہ یونیورسٹی بھی نہیں آ رہی تھی۔ 2 دن سے طبیعت خرابی کی وجہ سے وہ بھی یونیورسٹی نہیں جا رہی تھی۔ اسے اپنی طبیعت کا کچھ اندازہ ہو گیا تھا کہ مسلسل کیا اور چکر کیوں آ رہے ہیں، اسی ڈر سے وہ چیک اپ کروانے نہیں جا رہی تھی۔ مناز بیگم زرتاشہ کی طبیعت کو دیکھتے اسے زبردستی شام کو ڈاکٹر کے پاس لے گئی تھی۔ زرتاشہ کے کچھ ٹیسٹ ہوئے جن کا رزلٹ انہیں کل تک ملنا تھا۔ فی الحال ڈاکٹر نے اسے کچھ میڈیسن دے دی تھی۔ صبح 10 بجے کا وقت تھا۔ جمل مناز بیگم کے پاس بیٹھی انہیں اپنے بچپن کے قصے سنا رہی تھی۔ جب لاؤنج میں خان کو داخل ہوتے دیکھ کر وہ ساکت ہوئی تھی۔ اسے صحیح سلامت دیکھتے اس کے بے چین دل کو سکون ملا تھا۔ مورے خان کو دیکھتی خوش ہو کر اٹھی تھی۔ مورے سے ملتے خان کی نظریں جمل کی طرف اٹھی تھی اور اس کا وجود خان کی نظروں میں ٹھنڈک پیدا کر گیا تھا۔ جمل نے اس کے قریب آتے دھیمی آواز میں سلام کیا تھا، اس کی شیریں آواز خان کے کانوں میں رس گھو رہی تھی۔ خان کو دیکھتے جمل کو اپنے پور پور میں سکون کی لہر اترتی ہوئی محسوس ہوئی تھی۔ میں آپ کے لیے پانی لے کر آتی ہوں۔ جمل نظریں جھکائے آہستہ سے بولی تھی۔ مجھے 1 کپ چائے چاہیے، روم میں لے آنا۔ جمل کو بولتا خان مورے کی طرف مڑا تھا۔ مورے زرتاشہ کہاں ہے؟ اس کی کچھ طبیعت ٹھیک نہیں، وہ آرام کر رہی ہے خان، مورے نے شفقت بھرے لہجے میں کہا تھا۔ خان ساتھ لاتا اس سے بعد میں ملنے کا سوچتے اپنے کمرے میں چلا گیا تھا۔ جمل چائے لے کر جب کمرے میں آئی تب تک خان فریش ہو چکا تھا، اپنے گیلے بالوں میں ہاتھ پھیرتا وہ جمل کے پاس آیا تھا جو چائے ٹیبل پر رکھتی خاموشی سے کمرے سے جانے لگی تھی۔ ویسے ناراض ہو؟ جمل کی نرم و نازک کلائی تھامتے خان نے اسے جھٹکے سے اپنے قریب کھینچا تھا۔ میں بھلا کیوں ناراض ہوں گی؟ وہ خفا خفا سی اسے اپنے دل کے قریب لگی تھی۔ میرا موبائل ٹوٹ گیا تھا اس لیے رابطہ نہیں کر پایا تھا اور مصروفیت بھی بہت زیادہ تھی، ٹائم نہیں ملا۔ اس کی ٹھوڑی پکڑتے اس کا چہرہ اوپر اٹھاتے خان نے دوسرے ہاتھ سے اس کا گال سلایا تھا۔ صحیح، آپ کو مجھ سے زیادہ ضروری کام ہوں گے، ایک میں ہی پاگل تھی جو آپ کی فکر میں پاگل ہو رہی تھی۔ وہ شکوہ کن نگاہوں سے اسے دیکھتی ہوئی بولی تھی۔ وہ زیادہ بولنے لگی ہو؟ خان نے اسے خاموش کرواتے اس کی گردن میں ہاتھ ڈالتے اس کا چہرہ اوپر اٹھایا تھا۔ جمل نے خاموش ہوتے اسے دیکھا تھا جو بولنا شروع ہوا تھا۔ یہ میرے دل سے پوچھو تمہارے بغیر اتنے دن کیسے گزارا کیا ہے؟ میرے پاس میں ہوتا تو 1 سیکنڈ بھی تمہیں اپنی نظروں سے اوجھل نہ ہونے دیتا۔ تم میرے دل کا سکون اور آنکھوں کی ٹھنڈک ہو خانم۔ خان اس کے کان کی لو پر لب رکھتا گمبھیر آواز میں بولتا جمل کی ساری ناراضگی دور کر گیا تھا۔ میں نے آپ کو بہت یاد کیا تھا، وہ سرخ پڑتی نظریں جھکاتے ہوئے بولی تھی۔ خان کے ہونٹ مسکراہٹ میں ڈلے تھے، جمل کے چہرے پر جھکتے ہوئے اس کی سانسیں
خود میں بند کر گیا تھا۔ خان کے آزاد کرنے پر جمل نے اس کے سینے میں منہ چھپا گئی تھی۔ اس کے کانوں سے دھواں نکلنے لگا تھا اور گال تپ گئے تھے۔ اس کے گرد اثار ڈالتے خان نے اس کے وجود کی خوشبو خود میں اتاری تھی۔ معصوم خیز لمحوں میں خلل خان کے موبائل کی گھنٹی نے ڈالا تھا۔ جمل کو آزاد کرتے خان نے فون اٹھایا تھا۔ دوسری جانب کی بات سنتا خان فون بند کرتا جمل کے پاس آیا تھا۔ میرا انتظار کرو، میں 10 منٹ تک واپس آیا، یہاں ہی رہنا۔ جمل کی پیشانی چومتے بنا اسے کچھ بولنے کا موقع دیے خان کمرے سے چلا گیا تھا۔ جمل خاموشی سے بیڈ پر بیٹھتی خان کے لوٹنے کا انتظار کرنے لگی تھی۔ ٹیبل پر پڑی ٹھنڈی چائے دیکھتے جمل نے گہری سانس کھا لی تھی۔ خان قاسم کی کال پر نیچے گیا تھا، جو ہاسپٹل سے زرتاشا کی رپورٹس لے کر آیا تھا۔ زرتاشا کو مہناز بیگم کے ساتھ لاؤنج میں دیکھتے ہوئے اس کے سر پر رکھتے باہر گیا تھا، جہاں قاسم نے اسے خاموشی سے رپورٹس پکڑائی تھی۔ خان نے اسے سوالیہ نظروں سے دیکھتے رپورٹس کھولی تھی۔ رپورٹس پڑھ کر بے ساختہ اس کا چہرہ غصے سے سرخ پڑا تھا۔ رپورٹس لیتا وہ لمبے لمبے ڈاک بھرتا اندر گیا تھا۔ زرتاشا کے پاس آتے اس نے غصے سے اسے بازو سے پکڑ کر کھڑا کیا تھا۔ خان کیا کہہ رہے ہو؟ اس کی پہلے ہی طبیعت ٹھیک نہیں ہے۔ مہناز بیگم سہمی ہوئی زرتاشا کو دیکھتے تحش زدہ خان کو سوالیہ نظروں سے دیکھتے بولی تھی، یہ اس کے کرتوت ہیں، آپ بھی دیکھ لیں۔ اس نے اپنے ہاتھ میں پکڑی رپورٹس مہناز بیگم کو پکڑائی تھی، جنہیں دیکھ کر ان کا رنگ پھک ہوا تھا۔ پریگننٹ مہناز بیگم نے غصے اور ملامتی نظروں سے زرتاشا کو دیکھا تھا، جو رونے لگی تھی۔ میں نے تم پر بھروسہ کر کے سب سے بچا کر تمہیں ایک بار پھر زندگی جینے اور پڑھنے کا موقع دیا زرتاشا، اور تم نے ان کا یہ صلہ دیا۔ خان کی غصے سے بھری آواز سن کر زرتاشا کے رونے میں مزید روانی آ گئی تھی۔ لالا میں نے ایسا کچھ نہیں کیا جس سے آپ کا سر جھکے، وہ روتے روتے دھیمی آواز بولی تھی۔ کس کا بچہ ہے یہ؟ مہناز بیگم نے اسے بازو سے پکڑ کر جھنجھوڑتے ہوئے پوچھا۔ وہ جو پہلے ہی نڈال تھی مزید پیلی پڑ گئی تھی۔ کس کا گناہ لیے پھری ہو؟ میں نے تمہیں کتنی بار بتایا تھا، ہر بار یاد دلایا تھا زرتاشا تم کسی کے نکاح ہو، پھر بھی تم نے ایسا کیا۔ مہناز بیگم طیش میں بولی تھی۔ موریہ ایسا نہ کہے، زمان سے ہی میرا نکاح ہوا تھا، میں صرف ان سے ہی ملی ہوں، وہ دبے دبے لفظوں میں بولی تھی۔ زمان؟ تم زمان سے کہاں ملی تھی؟ خان نے حیرت سے اس کے قریب آ کر پوچھا۔ اس کے مطابق زمان ایک عرصے پہلے ہی پاکستان چھوڑ کر جا چکا تھا۔ لالا میں نے کچھ غلط نہیں کیا، میرا یقین کریں، وہ نم آنکھوں سے خان کو دیکھتے بول رہی تھی۔ جمل جو ٹھنڈی چائے کچن میں رکھنے آئی تھی پریشان ہو گئی تھی۔ وہ خاموش سی کھڑی تھی۔ اس صورتحال میں اس نے بولنا مناسب نہ سمجھا تھا۔ تم اسے کب، کیسے اور کہاں ملی تھی؟ مجھے سب کچھ بتا دو، اور اس شخص کے گھر کا ایڈریس بھی دو۔ خان اس کی حالت دیکھتا نرم پڑ گیا تھا۔ زرتاشا نے اسے ساری بات بتا دی۔ خان غصے سے مٹھیاں بھیجتا زمان سے ملنے کے لیے گھر سے نکل گیا تھا۔ مہناز بیگم زرتاشا کے جھوٹ کے بارے میں سنتی اسے مزید ناراض ہو گئی تھی۔ مایوسی سے زرتاشا کو دیکھتی وہ اپنے کمرے میں چلی گئی تھی۔ جمل نے روتی ہوئی زرتاشا کو سہارا دیا تھا اور اسے چپ کرواتی ہوئے اسے کمرے میں چھوڑ آئی تھی۔ وہ زمان کے گھر گیا تھا، مگر ان کے گھر تالا لگا ہوا تھا اور ان کا کچھ اتا پتہ نہیں تھا۔ کچھ دیر بعد اپنا غصہ ٹھنڈا کرتا وہ واپس گھر آیا تھا۔ اس نے قاسم کو زمان کو ڈھونڈنے پر لگایا تھا، جبکہ خود زرتاشا کے پاس گیا تھا۔ کمرے کا دروازہ ناک کرتا وہ اندر داخل ہوا تھا، جہاں بیڈ سے ٹیک لگائے زرتاشا درد سی لگ رہی تھی۔ خان نے زرتاشا کے پاس بیٹھے اسے اپنے ساتھ لگا لیا تھا۔ تم نے ٹھیک نہیں کیا زرتاشا، تم کم سے کم زمان کے بارے میں مورے کو ہی بتا دیتی۔ تمہارے اتنے بڑے قدم نے تمہارے لیے مشکلات کھڑی کر دی ہیں۔ میں یہ نہیں پوچھوں گا کہ تم نے کیوں کیا، لیکن امید ہے اب دوبارہ کبھی بنا بتائے ایسا کوئی بھی کام کرنے سے پہلے کسی کو بتانا ضرور۔ تم نے اس دنیا کا اصلی چہرہ نہیں دیکھا، یہاں انسان کے روپ میں بھیڑیے بستے ہیں۔ وہ شفقت سے زرتاشا کو نرم لہجے میں سمجھا رہا تھا، جو مسلسل رو رہی تھی۔ لالا مجھے نہیں پتا وہ شخص ایسا کر کے کہاں غائب ہو جائے گا۔ وہ تو میری کال بھی نہیں اٹھا رہا۔ میری کیا غلطی ہے کہ میں نے اس شخص پر بھروسہ کیا؟ وہ ہچکیاں لیتی بول رہی تھی۔ اسے بامشکل چپ کرواتے خان نے اسے سلا دیا تھا۔ شیر خان والا مسئلہ حل کرنے کے بعد وہ زمان کو سبق سکھانے کا سوچ رہا تھا۔ اپنا ماتھا مسلتا وہ زرتاشا کو آنکھ میں نظر دے کر چلا گیا تھا۔ یزدان کام سے تھکا ہارا گھر لوٹا تھا۔ اپنا کوٹ اتارتا وہ گھر میں داخل ہوا تھا جب گھر کی خاموشی نے اسے ٹھٹکنے پر مجبور کیا تھا۔ وہ جب بھی واپس آتا زرش بھاگی ہوئی چلی آتی تھی، جبکہ ایسا کچھ نہیں تھا۔ کچھ گڑبڑ کا احساس ہونے پر وہ چوکنا ہوتا لاؤنج میں داخل ہوا تھا، جب سامنے کا منظر دیکھتے اس کی رگیں تن گئی تھیں اور دل جیسے رک گیا تھا۔ وہاں 4 لوگ گن پکڑے کھڑے تھے، جب ان میں سے 2 نے صوفے پر بیٹھی زرش کو پر گن تانی تھی، جو روئی روئی آنکھوں میں خوف سمائے یزدان کو دیکھ رہی تھی۔ تمہارا ہی انتظار ہو رہا تھا یزدان، ایک آدمی نے آگے بڑھتے یزدان کو کال ملا کر فون پکڑایا تھا۔ یزدان نے مٹھیاں بھیجتے موبائل پکڑا تھا۔ وہ اس وقت خود کو شدید بے بس محسوس کر رہا تھا۔ پہلی فلائٹ سے پاکستان پہنچو یزدان، ورنہ یہ لوگ تمہاری بیوی کا بھیجا اڑانے میں دیر نہیں لگائیں گے، اور ہاں چالاکی کرنے کی کوشش نہ کرنا، ان کا انجام اچھا نہیں ہوگا۔
شیر خان کی آواز اس کے کانوں میں سور پھونک رہی تھی، اپنی مٹھیاں بھیجتے ہوئے لب دبا کر فون بند کر گیا تھا۔ ہوشیاری کرنے کی کوشش نہ کرنا، تم ہمارا مقابلہ نہیں کر پاؤ گے، وہ لوگ زرش کو زبردستی اپنے ساتھ لے جاتے ہوئے بولے تھے۔ ایک گن زرش پر تھی جبکہ ایک شخص نے یزدان پر گن تانی ہوئی تھی۔ یزدان مجھے بچا لے، مجھے ان کے ساتھ نہیں جانا، پلیز یزدان، زرش روتی ہوئی بولی تھی۔ یزدان نے بے بسی سے آنکھیں زور سے بند کر کے کھولتے اسے دیکھا تھا۔ میں تمہیں بچا لوں گا، اپنا خیال رکھنا، یزدان بھاری آواز میں بے بسی سے بولا تھا، جبکہ اس کی نظروں کے سامنے وہ اسے لے گئے تھے، وہ کچھ نہ کر پایا تھا۔ چند دن باولپور گزار کر خان واپس جانے والا تھا، اب کی بار اس کے واپس لوٹنے کے چانس کتنے کم تھے وہ اس سے واقف تھا۔ وہ میناز بیگم کو اپنے ارادے کا بتا چکا تھا، اسے پیکنگ کیے وہ واپس جانے کے لیے تیار کھڑا تھا۔ میں تمہارے ساتھ ایک حسین زندگی جینا چاہتا ہوں، اگر قسمت نے ساتھ دیا تو جلدی لوٹ آؤں گا، ورنہ جمل کی طرف دیکھتا بے خیالی میں بولتا اپنی بات ادھوری چھوڑ گیا تھا۔ جمل کا دل دہل سا گیا تھا، جمل نے لب کاٹتے نم آنکھوں سے اسے دیکھا تھا۔ آپ ایسا کیوں بول رہے ہیں جیسے اب واپس نہیں آئیں گے؟ جمل پریشان سی خان کو دیکھتی بولی تھی، جو اس کے ہاتھ تھامے کھڑا تھا۔ تم اپنا خیال رکھو، میں واپس آ جاؤں گا، اور زرتاشا کا بھی خیال رکھنا، اب سارے کام نپٹا کر زرتاشا سے بات ہوگی۔ وہ جمل کو ٹھنڈی پیشانی پر لمس چھوڑتا سپاٹ سے لہجے میں بولا تھا۔ 3 دن کے لیے تو وہ آیا تھا اور اب دوبارہ اتنی جلدی جا رہا تھا کہ جمل کا دل گھبرانے لگا تھا۔ جمل نے پاؤں کے بل اوپر اٹھتے خان کے ماتھے پر لب رکھے تھے، جس سے اس کے چہرے پر ہلکی سی مسکراہٹ ہوئی تھی۔ اس نے کمر سے تھامتے جمل کو اپنے سینے سے لگایا تھا۔ اللہ کی امان میں اپنا بہت زیادہ خیال رکھیے گا، میں دعا کروں گی اللہ پاک آپ کو کامیاب کرے، وہ اس کے گرد اثار بامتی نرم آواز میں بول رہی تھی۔ خان نے نرمی سے اس کے سر پر لب رکھے تھے، گہرا سانس لیتے جمل سے بمشکل دور ہٹتے اس کی پیشانی پر لمس چھوڑتا وہ ہوا کے جھونکی طرح جا چکا تھا۔ جمل کافی دیر کھڑی اس کا لمس محسوس کرتی رہی تھی۔ خان باولپور سے سیدھا پشاور گیا تھا، وہاں چیئرمین کی سیٹ کے لیے مقابلہ ہونے والا تھا، جس کا انتخاب بورڈ آف ڈائریکٹرز میں سے ہونے والا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 امیدوار اور تھے، جنہیں ملا کر کل 4 امیدوار تھے۔ چیئرمین کی سیٹ پر خان کو امیدوار دیکھتے کافی لوگ پیچھے ہٹ گئے تھے۔ اس بار کھیل کے اصول کچھ مختلف بنائے گئے تھے۔ شیر خان نے بے حد چالاکی سے کام لیا تھا۔ پشاور میں ایک خفیہ جگہ اس خونی کھیل کا انتظام کیا تھا، یہاں سنیک آرگنائزیشن کے سب لوگ شرکت کرنے کے لیے موجود تھے، جو نئے آنر کے منتظر تھے۔ اس کھیل کے اصول شیر خان نے کچھ اس طرح بنائے تھے کہ سب لوگوں کو ایک ایک گن دی گئی تھی، جس میں سے ایک ایک گولی موجود تھی۔ ان میں سے آخر میں جو زندہ بچنے والا تھا صرف وہی آگے جانے والا تھا۔ سب کے ہاتھوں میں گن تھما کر انہیں اسٹیڈیم میں اتارا گیا تھا۔ خان اور اس کے ساتھ 3 لوگ اور تھے، سب نے ایک دوسرے پر گن تان لی۔ شیر خان اسفندیار کے ساتھ فرنٹ سیٹ میں بیٹھا زائیہ نگاہوں سے خان کو گھورا تھا، جس کا جلد ہی خاتمہ ہونے والا تھا۔ 3 2 اور 1 کے ساتھ مقابلہ شروع ہوا تھا۔ خان کے مقابل تینوں لوگوں نے اپنی گن کا رخ خان پر کیا تھا۔ تیزی سے گن کو چلاتے وہ لوگ گولی نکلنے کا انتظار کرتے۔ خان کے ہونٹوں پر مسکراہٹ ابھری تھی، تنزیہ نگاہوں سے شیر خان کو دیکھتا وہ ان تینوں کو دیکھتا استزائیہ مسکرایا تھا، جبکہ مقابل تینوں میں سے 2 غصے سے گن خالی پھینکتے خان پر جھپٹے تھے، اور تیسرے نے اپنے بوٹ میں چھپی چاقو نکالی تھی۔ خان نے اپنی گن چلائی تھی، جس میں سے ایک گولی نکلتی ایک آدمی کے سر کے آر پار ہو گئی تھی۔ خالی گن زمین پر پھینکتا خان اپنی جانب آتے آدمی پر لپکا تھا مقابل، جو وہ خان کے منہ پر مکہ جڑنے والا تھا۔ خان نے وہی بازو پکڑتے اس کو مکمل مروڑ دیا تھا، جبکہ تیسرا آدمی چاقو لیتا خان کو پیچھے سے مارنے کے لیے بھاگا تھا۔ پہلے آدمی کے منہ پر 2 مکے مارتے اسے زمین پر پھینکتے خان نے بر وقت اپنی پیٹھ میں چبھتا چاقو پکڑا تھا۔ اس کا چاقو والا ہاتھ تھامتے خان نے وہ چاقو اسی کے سینے میں مارا تھا، جب اچانک پیچھے سے دوسرے آدمی نے زمین سے اٹھتے دوسرے بازو کو گردن میں ڈالتے اس کا گلا دبا دیا تھا۔ سانس کی کمی کی وجہ سے خان کا چہرہ سرخ پڑنے لگا تھا۔ خان نے اپنے سامنے کھڑے آدمی کی لگاتار 2-3 بار چاقو مار کر اسے زمین پر دھکیلتے خان نے پیچھے کھڑے آدمی کی لگاتار کونی مارتے اپنی گردن سے گرفت ڈھیلی کی تھی۔ سامنے گرے تقریباً نیم مردہ شخص کے ساتھ سے چاقو کھینچتے خان نے پیچھے موجود شخص کی گردن پر چلائی تھی، جس سے وہ ایک دم ہی زمین پر گرا تھا۔ تینوں مار چکے تھے، میدان میں صرف خان باقی تھا، جس نے تنزیہ مسکراہٹ سے شیر خان کو دیکھا تھا، جو ہنس رہا تھا۔ خان نے آنکھیں چھوٹی کرتے مشکوک نظروں سے اسے دیکھا تھا، جس نے اسے سامنے کی طرف دیکھنے کا اشارہ کیا تھا، جہاں سے گن پکڑی یزدان کو آتے دیکھ کر وہ حیران ہوا تھا۔ اپنے تاثرات پر قابو پاتے اس نے اپنے ہاتھ میں موجود چاقو پر گرفت ڈھیلی کی تھی۔ یزدان چلتا ہوا خان کے مقابلے آ کر کھڑا ہوا تھا۔ عجیب امتحان تھا اس کے لیے، ایک طرف محبت تھی جبکہ دوسری طرف دوست، کم بھائی جیسا خان تھا۔ خان نے یزدان کی آنکھوں میں دیکھتے پختہ لہجے میں کہا، یزدان نے فوراً اپنی
سر اپنی نفی میں لایا تھا۔ میں یہ نہیں کر پاؤں گا خان، یزدان نے سرخ چہرے کے ساتھ کہا تھا، اور ارد گرد موجود لوگ ان کی حالت سے لطف اندوز ہو رہے تھے۔ شوٹ می یزدان، خان نے اس بار سرد لہجے میں کہا تھا۔ یزدان نے نفی میں سر ہلاتے اپنے ہاتھ موجود گن اپنی کن پٹی پر رکھی تھی۔ وہ سب کچھ کر سکتا تھا لیکن خان کو نہیں مار سکتا تھا۔ یزدان خان کو دوستی اور محبت میں سے کسی ایک کا انتخاب کرنا تھا، اور یقیناً اس نے دوستی کا انتخاب کرنا تھا۔ یزدان میری بات سنو۔ شوٹ می، لسن ٹو می اینڈ شوٹ می۔ خان نے اپنے ہاتھ موجود چاقو زمین پر پھینکتے یزدان کا گن والا ہاتھ پکڑ کر اس کی گن کرو اپنے سینے کی طرف کیا تھا۔ لوگوں کے ہجوم میں بیٹھے شیر خان اور اسفند خان کے چہرے پر فاتح کن مسکراہٹ تھی۔ گن چلنے کی آواز کے ساتھ ہر طرف سناٹا چھا گیا تھا۔ میں نے ساری زندگی مرنے کی خواہش کی تھی، اب جینا چاہتا تھا، لیکن شاید یہ میری قسمت میں نہ تھا۔ خان نے من میں سوچا تھا۔ وہ اپنی زندگی جمل کے ساتھ نئے سرے سے شروع کرنا چاہتا تھا، لیکن شاید قسمت کو کچھ اور ہی منظور تھا۔ یزدان نے گن کا رخ بر وقت موڑ دیا تھا جیسے گولی دائیں طرف بجی تھی۔ اچانک وہاں پر سائرن بجنا شروع ہوا تھا جس سے ہر طرف ہڑبڑی مچ گئی تھی۔ وہاں ریڈ پڑی تھی کیونکہ سنیک آرگنائزیشن کا سارا ڈیٹا خان آرمی کو سینڈ کر چکا تھا۔ یزدان، یہاں سے فوراً نکلو اور بہاولپور میں مجھ سے ملنا۔ خان نے اسے باہر کی جانب دھکا دیا تھا جبکہ وہ خود چاقو اپنے ہاتھ میں مضبوطی سے تھامتے شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا۔ یزدان وہاں سے فوراً زرش کو بچانے کے لیے نکلا تھا جسے شیر خان نے اپنے گھر میں بند کیا ہوا تھا۔ وہ سیدھا وہاں گیا تھا کیونکہ وہ جانتا تھا کہ اس وقت شیر خان کے گھر میں سیکورٹی بھی اتنی موجود نہیں تھی۔ خان شیر خان کے پیچھے بھاگا تھا جو اپنی گاڑی میں اسفند خان کے ساتھ بھاگا تھا۔ خان بھی اپنی گاڑی میں بیٹھا ان کے پیچھے نکلا تھا۔ جو لوگ نہ جانے کہاں جا رہے تھے، خان بھی ان کے پیچھے ہی تھا۔ شیر خان اور اسفند خان بند شراب کے اڈے پر گئے تھے۔ خان بھی اپنی گن گاڑی سے نکالتا ان کے پیچھے ہی اندر گیا تھا۔ وہیں رک جاؤ خان، اس سے پہلے میرا بندہ تمہاری بیوی کا کام تمام کر دے۔ شیر خان نے دائیں طرف اشارہ کیا تھا جہاں نقاب میں چھپی زمل پر گن تانے لوگ کھڑے تھے۔ خان کے دل میں پہلی بار ڈر پیدا ہوا تھا۔ تمہارے پاس دو رستے ہیں خان، یا خود کو مار لو یا میں تمہاری اس سجاوند بیوی کو مار دیتا ہوں۔ شیر خان طنزیہ مسکراہٹ سے بولا تھا۔ اس کی بہن کہاں ہے شیر خان؟ اسفند نے بےتاب لہجے میں پوچھا تھا۔ خان کا رنگ اڑا تھا۔ تو کیا وہ ایک بار پھر زمل اور زرتاشا کی حفاظت نہ کر سکا تھا؟ صبر کرو، وہ اب مل جائے گی، پہلے اس خان کا کام تمام کریں۔ جس طرح تمہارے بھائی کو میں نے ٹائم پر مار دیا تھا، مجھے تمہیں بھی مار دینا چاہیے تھا۔ تو آستین کا سانپ ہے۔ شیر خان بے بس سرخان کی طرف حقارت سے دیکھتا بولا تھا۔ خان نے نظریں اٹھا کر زمل کو دیکھا تھا جو اسے کچھ مختلف لگ رہی تھی جب اچانک سے اس نے نقاب اٹھایا تھا۔ سرپرائز سالے صاحب اینڈ سسر جی! نقاب کے پیچھے سے نکلنے والے زمان کو دیکھتے خان اور شیر خان سمیت اسفند خان بھی حیران رہ گئے تھے۔ چلو سسر جی، کام ختم ہوا آپ کا یہاں، سارے میرے آدمی ہیں۔ ارے مجھے نہیں پہچانے؟ میں آپ کا اکلوتا داماد زمان گون اتارتا مسکرایا تھا۔ خان، سسر جی کو تو میں کچھ نہیں کہوں گا لیکن یہ غلیظ شخص میرا ہے۔ زمان اسفندیات کی طرف دیکھتا ہوا بولا تھا۔ خان بازی پلٹنے پر ہلکا سا مسکرایا تھا۔ اپنی گن سے اس نے شیر خان کی دونوں ٹانگوں پر باری باری نشانہ لیا تھا جس سے تکلیف سے لڑکھڑاتا ہوا وہ زمین بوس ہوا تھا۔ یہ میرے بھائی اور میری مورے کے لیے، میں چاہتا تو اس سے بھی زیادہ تکلیف دیتا، اور میں دوں گا بھی تمہیں زندہ جلا کر۔ شراب سائڈ سے اٹھاتے اس نے ارد گرد پھینکنا شروع کی تھی۔ ارے رک جائیں سالے صاحب، میں ذرا اپنا بھی کوٹا نکال لوں، پھر ایک ساتھ دونوں کو ختم کریں گے۔ زمان نے بولتے ہی اپنا چاقو نکالا تھا۔ اسفند جو بھاگنے کی کہہ رہا تھا اسے زمان کے آدمیوں نے تھاما تھا۔ زمان نے اس کے ہاتھ پکڑتے ہی ان پر چاقو سے کٹ لگائے تھے۔ یہ ان گندے ہاتھوں سے میری بیوی کو چھونے کے لیے، وہ اس کے ہاتھوں کو لہولہان کرتا بولا تھا۔ زمان نے اس کے منہ پر لگاتار کئی مکے جڑے تھے جبکہ خان نے بھی شیر خان کی دھلائی کرنا شروع کی تھی۔ زرتاشا کو اپنی پوزیشن کے بدلے میں خان نے اسفند خان کو بیچا تھا۔ اس وقت زرتاشا کا نکاح خان نے زمان سے کروایا تھا جبکہ خان کی غیر موجودگی میں شیر خان نے اسے اسفند خان کے حوالے کر دیا تھا جس نے 12 سالہ زرتاشا کو ایک مہینے اپنے عوض کا نشانہ بنایا تھا۔ خان نے اسے ایک ماہ بعد بچا کر شیر خان اور سب کی پہنچ سے دور بھیج دیا تھا، اور اس ڈرامے سے زرتاشا بہت مشکل سے نکلی تھی۔ زمان نے اچھے سے اسفند خان کی دھلائی کی تھی۔ خان زمان کے ساتھ شراب خانے کو آگ لگا چکا تھا جہاں شیر خان اور اسفند نیم مردہ پڑے تھے۔ دیکھتے ہی دیکھتے ان کی نظروں کے سامنے آگ کے شعلے اٹھنے لگے تھے۔ زمل اور زرتاشا کہاں ہیں؟ خان نے سر لہجے میں پوچھا تھا۔ وہ محفوظ ہیں، زمان نے سنجیدگی سے جواب دیا۔ تم یہاں کیسے پہنچے؟ خان نے پوچھا۔ تو ہوا کچھ یوں تھا کہ کچھ دن پہلے
مناز بیگم اور زرتاشا کے ساتھ لاؤنج میں بیٹھی تھی۔ زرتاشا ان کی گود میں سر رکھے صوف پر لیٹی ہوئی تھی۔ مناز بیگم اس سے پہلے بہت ناراض تھی، لیکن اس کی گرتی حالت مرجھائے ہوئے چہرے کو دیکھتے وہ زیادہ دیر ناراض نہ رہ سکتی اور سب سے بڑی بات زرتاشا نے بھی اس سے معافی مانگی تھی۔ جمل سب کے لیے چائے بنا کر لائی تھی۔ زرتاشا نے اٹھتے جمل سے چائے لی تھی، جبکہ مناز بیگم کو چائے پکڑاتی وہ خود بھی ان کے ساتھ بیٹھ گئی تھی۔ ابھی اس سے بیٹھے چند منٹ ہی گزرے تھے جب گھر سے باہر گولیاں چلنے کی آواز سنتے زرتاشا کے ہاتھ سے چائے کا کپ زمین بہت چکا تھا جب اس کے منہ سے بے ساختہ چیخ نکلی تھی۔ جلدی اٹھو زرتاشا، تم جمل کو میرے کمرے میں لے جاؤ۔ مناز بیگم نے اٹھتے جلدی سے زرتاشا کو بازو پکڑتے جمل کے پاس کیا تھا۔ موریا آپ بھی چلیں ہمارے ساتھ۔ زرتاشا نے کانپتی آنکھوں سے ان کا ہاتھ پکڑا تھا۔ میں آ جاؤں گی۔ مناز بیگم جو اپنا ہاتھ چھڑواتی بو رہی تھی، پیچھے سے کسی کو بولنے پر وہ رکی تھی۔ میں نے کہا تھا نا میں بہت جلد تمہیں لینے آؤں گا جمل، تم پر صرف میرا حق ہے۔ رمیز کی شیطانیوں سے بھری آواز سنتے ہی جمل کے رونگٹے کھڑے ہو گئے تھے۔ کانپتے ہاتھوں سے اس نے آیت الکرسی پڑھتے اپنے چادر سے چہرہ ڈھانپا تھا، جبکہ زرتاشا کو اس نے مضبوطی سے اپنے احضان میں لیا تھا۔ رمیز کے ساتھ 3 لوگ اور تھے، جن میں سے 2 نے زخمی قاسم کو پکڑا ہوا تھا، جس کے منہ سے اور ٹانگ سے خون تیزی سے نکلتا فرش پر بہہ رہا تھا۔ کہاں ہے تمہارا شوہر جس کے ڈنکے پر اس دن مجھے ڈرا رہے تھے؟ کیا نام تھا اس کا؟ ہاں خان کہاں ہے؟ خان بلاؤ اسے۔ جمل کی طرف قدم بڑھاتے رمیز طنزیہ انداز میں بولا تھا۔ جمل خود کو مضبوط ظاہر کرنے کی کوشش کرتی، جبکہ ڈر سے اس کا دل پسلیاں توڑ کر باہر آنے کو کر رہا تھا۔ مناز بیگم تیزی سے جمل اور زرتاشا کے آگے ڈھال باندھ کر کھڑی ہو گئی تھی۔ ارے بڑھیا، کیوں دماغ خراب کر رہی ہو؟ ہٹو آگے سے۔ مناز بیگم کو سائڈ پر دھکا دیتے رمیز نے جمل کو بازو سے تھام کر اپنی طرف کھینچا تھا، جس سے اس کی چادر ڈھیلی پڑی تھی اور نقاب اس کے چہرے سے کھل گیا تھا۔ جمل نے آنکھوں میں غصہ لیے اس کے منہ پر تھوکا تھا، جبکہ دوسرے ہاتھ سے اس نے زوردار تھپڑ رمیز کے چہرے پر مارا تھا۔ اکا بکا کھڑے رمیز نے تھوک صاف کرتے الٹے ہاتھ سے ایک زوردار تھپڑ جمل کے مارا تھا، جس سے اسے اپنا منہ ٹوٹتا ہوا محسوس ہو رہا تھا۔ نیچے گری مناز بیگم اور اس کے پاس بیٹھی زرتاشا دونوں خود کو بے بس محسوس کر رہیں۔ وہ مدد کرنا چاہتی تھی، مگر ان پر ہتھیار تھامے ایک آدمی کچھ ہی دور کھڑا تھا۔ تمہاری اوقات کیا ہے یہ میں فرصت سے بتاؤں گا۔ رمیز نے چادر میں سے جمل کے بال پکڑ کر اسے کھینچنا شروع کیا تھا۔ اس بڑھی اور لڑکی کو پکڑو اور اس کو مارو۔ وہ جمل کو گھسیٹتا ہوا مناز بیگم اور زرتاشا کی طرف اشارہ کرنے کے بعد وہ قاسم کو حقارت سے دیکھتے بولا۔ یکے بعد دیگرے لگاتار 2 سے 3 بار گولیاں چلنے پر جمل اور زرتاشا نے بے ساختہ آنکھیں بند کی تھیں۔ اتنی بھی کیا جلدی ہے جانے کی؟ جانی پہچانی آواز سنتے ہی زرتاشا کی آنکھیں پھٹ سے کھلی تھیں۔ پولیس کی وردی میں موجود زمان کو دیکھتے اس کی آنکھوں میں حیرت ابھری تھی۔ پھر اچانک سب کچھ یاد آنے پر وہ غصے سے آنکھیں پھیر گئی تھی۔ زمان نے صرف ایک نظر زرتاشا پر ڈالی تھی، اس کے بعد وہ رمیز کی طرف مڑ گیا تھا۔ رمیز کے ساتھ موجود 3 آدمی زمین پر پڑے تکلیف سے تڑپ رہے تھے، جب زمان کے ساتھ پولیس کی ایک بھاری نفری موجود تھی۔ جمل نے پولیس کو دیکھتے دل سے شکر ادا کیا تھا۔ میرے قریب مت آنا ورنہ اس کو مار دوں گا۔ اپنی گن نکالتے رمیز نے جمل کو سیدھا کرتے اس کے ماتھے پر گن تانی تھی۔ زمان نے ہاتھ کے اشارے سے کسی کو بھی گن چلانے سے روکا تھا۔ تم یہاں سے بچ کر نہیں جا سکتے، باہر جانے سے پولیس نے گھر کو گھیرے میں لیا ہوا ہے۔ زمان سنجیدہ سا لب بھیج کر بولا تھا۔ جمل نے خود کو چھڑوانے کے لیے اپنے چھوٹے چھوٹے ناخن رمیز کے بازو پر چبوئے تھے۔ رمیز کی گریز جمل سے ایک پل کو ڈھیلی پڑی تھی، مگر فوراً اسے مضبوطی سے اپنے شکنجے میں لے چکا تھا۔ اس نے جمل کو گال ہی نکالتے زور سے گن اس کے ماتھے پر ماری تھی، جس سے درد کی ایک شدید لہر جمل کو خود میں اترتی محسوس ہوئی تھی، جبکہ کچھ گیلا سا اسے اپنی پلک سے ہوتا گال پر گرتا محسوس ہوا تھا۔ یا اللہ! تکلیف سے جمل کے منہ سے بے ساختہ نکلا تھا۔ مناز بیگم آواز پاختہ سی زرتاشا کو اپنے گھیرے میں لیے جمل کو دیکھ رہی تھی۔ جمل کو تکلیف میں دیکھتے ان کی آنکھیں بھیگ گئی تھیں۔ اسے چھوڑ دو، ہم تمہیں یہاں سے بحفاظت جانے دیں گے۔ زمان نے آرام سے سارے معاملے کو سنبھالنے کی کوشش کی تھی۔ مجھے بے وقوف سمجھ رکھا ہے، چپ کر کے اپنے آدمیوں کو اور صاف کریں۔ رمیز دانت پیستا بولا تھا۔ زمان نے اشارے سے سب کو سائڈ پر کیا تھا، جبکہ اس کا ہاتھ اپنی گن پر ہی تھا۔ وہ موقع کی تلاش میں تھا۔ رمیز جمل کو گھسیٹتا اپنے ساتھ لے جا رہا تھا۔ دروازے پر پہنچتا وہ جمل کو پکڑتا اور الٹے قدم لیتا اپنی گن کا رخ زمان اور اس کے ساتھیوں کی طرف کر چکا تھا۔ ایک پل، صرف ایک پل میں بازی پلٹی تھی۔ رمیز کے پیچھے سے ہلکی آواز میں قدم لیتے آدمی نے اس کے گن والے ہاتھ پر نشانہ باندھا تھا، جس سے تکلیف سے کراہتے گن اس کے ہاتھ سے چھوٹ کر زمین پر گری تھی۔ جمل موقع کا فائدہ اٹھاتی فوراً اسے دور ہٹی تھی۔ اس کی آنکھوں کے آگے اندھیرا چھا رہا تھا۔ چند قدم چلنے کے بعد ہی وہ لڑکھڑاتی زمین بوس ہو گئی تھی۔ زمان نے قاسم اور جمل کے لیے ایمبولینس بلوانے کے ساتھ ہی رمیز کو گرفتاری میں بھی لیا تھا۔ زرتاشا اور مناز بیگم سے
بنا کچھ بولے جمل کو لیتی ہاسپٹل روانہ ہو گئی تھی۔ زمان صاحب کو ہدایت دیتا خود بھی ان کے پیچھے ہاسپٹل کے لیے نکلا تھا۔ وہ انہیں اس وقت اکیلا نہیں چھوڑ سکتا تھا جب ان لوگوں کی جان خطرے میں تھی۔ جمل کا مکمل چیک اپ کے بعد اسے ریسٹ کرنے کی ہدایت دی گئی تھی، جبکہ قاسم کا کافی خون بہہ جانے کی وجہ سے وہ کوما میں جا چکا تھا۔ ڈاکٹرز کے مطابق اس کا بچ جانا مشکل تھا۔ زرتاشا اور میناز بیگم جمل کے پاس ہاسپٹل میں موجود تھی جب زمان ان کے پاس آیا تھا۔ زرتاشا اس کی طرف دیکھتی رخ موڑ گئی تھی۔ اب کیا لینے آئے ہو؟ میری بیٹری کا فائدہ اٹھا کر تو تم بھاگ گئے تھے، ناز بیگم زمان کو دیکھتی غصے سے بولی تھی۔ آپ غلط سمجھ رہی ہیں آنٹی، میری مجبوری نہ ہوتی تو میں کبھی بھی ایسے غائب نہ ہوتا۔ اگر آپ کی اجازت ہو تو میں اپنی بیوی سے اکیلے میں بات کرنا چاہتا ہوں۔ زمان نظریں جھکائے بیٹھی زرتاشا کو دیکھ کر بولا تھا۔ مجھے ان کی کوئی بات نہیں سننی مورے، ان کی وجہ سے مجھے کس قدر ذلت کا سامنا کرنا پڑا ہے وہ میں کبھی نہیں بھول سکتی۔ انہیں کہیں یہاں سے چلے جائیں، زرتاشا تیش میں بولی تھی۔ زمان نے بے ساختہ امڑنے والے غصے کو مٹھیاں بھیج کر روکا تھا۔ مجھے ابھی بات کرنی ہے زرتاشا، زمان لب بھیج کر سر لہجے میں بولا تھا۔ میناز بیگم نے ایک نظر زمان کے سرخ پڑتے چہرے کو دیکھتے زرتاشا کا کندھا ہلکا سا دباتے اسے جانے کا اشارہ کیا تھا۔ وہ کچھ بولنا چاہتی تھی لیکن زمان کی سرد آواز سے وہ ڈر گئی تھی۔ تبھی فوراً روتی وہ زمان کے پاس گئی تھی جو اس کی نازک کلائی کو جکڑتا اپنے ساتھ وہاں سے لے گیا تھا۔ وہ اسے لے کر اپنی گاڑی میں آیا تھا، بیک سیٹ پر اسے بٹھاتے ہوئے اس کے ساتھ بیٹھ گیا تھا۔ ماما کو ہارٹ اٹیک ہوا ہے کچھ دن پہلے، انہیں لے کر ہم لاہور گئے تھے۔ اسی وجہ سے گھر بند تھا اور ماں بھی یونیورسٹی نہیں آ رہی تھی۔ کچھ ایمرجنسی اور پرابلم کی وجہ سے مجھے مجبوراً اپنا موبائل بند کرنا پڑا تھا۔ میں تم سے رابطہ کرنا چاہتا تھا لیکن تمہاری جان خطرے میں نہیں ڈالنا چاہتا تھا۔ زرتاشا کا چہرہ اپنے ہاتھوں کے پیالے میں بھرتا اس کے ماتھے سے اپنا ماتھا ٹکاتا وہ نرم لہجے میں بول رہا تھا۔ زرتاشا کی پیلی رنگت اور گری ہوئی طبیعت کو دیکھتے اس خود زرتاشا سے رابطہ نہ کرنے پر غصہ آ رہا تھا۔ مجھے نفرت ہے آپ سے، آپ بہت برے ہیں۔ مجھے لگا آپ مجھے چھوڑ کر چلے گئے۔ میں نے یہ دن کتنی تکلیف میں گزارے اس کا آپ اندازہ نہیں لگا سکتے۔ آپ کی وجہ سے میرے بچے کو لوگوں نے ناجائز سمجھا اور مجھے حقارت کی نگاہوں سے دیکھا تھا۔ وہ زمان کا کالر پکڑتے اس پر پھٹ پڑی تھی، روتی ہوئی غصے میں سب کچھ بھول گئی تھی۔ زمان جو اس کو غصہ نکالنے کا موقع دے رہا تھا اس کی آخری بات سنتے اس نے زرتاشا کے ہاتھ کو تھامتے اسے اپنی طرف جھکاتے سوالیہ پوچھا تھا۔ بچہ؟ اس کو پوچھنے پر زرتاشا نے بھیگی آنکھوں سے اسے دیکھتے آہستہ آہستہ اپنا سر لایا تھا۔ زمان نے بے ساختہ اسے خود میں زور سے بھیجا تھا۔ میں بہت خوش ہوں زرتاشا، بہت زیادہ۔ تمہاری میری زندگی میں واپس آنا ایک معجزہ تھا۔ اس کے چہرے پر اپنا لمس جا بجا چھوڑتا محبت سے بولا تھا۔ میں ناراض ہوں آپ سے، زرتاشا سوں سوں کرتی نظریں جھکائے بولی تھی۔ میں اپنی جان کو منا لوں گا، وہ زرتاشا کی ٹھوڑی پر لب رکھتے محبت سے بولا۔ آپ نے پولیس کب سے جوائن کی تھی؟ اس کی وردی دیکھتے زرتاشا نے حیرت سے پوچھا۔ میں نے پاکستان آنے کے 1 مہینے بعد جوائن کیا تھا لیکن انڈر کور تھا۔ زمان نے اس کی گیلی آنکھیں محبت سے صاف کرتے اسے زور سے خود میں بھیج لیا۔ زرتاشا اس کلام سے پاتی سکون سے آنکھیں موند گئی تھی۔ زمان نے اس کے سر پر لب رکھتے اسے مزید خود میں بھیج لیا۔ حال میں کافی دیر سے عصمت خان پر نظر رکھ رہا تھا اور اس کا موبائل ٹریس کروا رہا تھا جس سے مجھے پتہ چلا تھا کہ وہ تمہارے گھر پر اٹیک کروا کر زرتاشا اور تمہاری بیوی کو کڈنیپ کروانا چاہتا تھا۔ جب تک مجھے پتہ چلا تھا تب تک اس کے آدمی وہاں پہنچ چکے تھے لیکن پھر بھی بر وقت میں نے سب کچھ سنبھال لیا تھا اور میں زرتاشا کو چھوڑ کر نہیں گیا تھا، بس عصمت خان کو ختم کرنے میں مصروف تھا۔ زرداد نے بات ختم کرتے خان کو بتایا۔ زمان نے خان نے ایک زوردار مکہ زمان کو جڑا تھا۔ یہ میری بہن کو تکلیف دینے کے لیے، دوبارہ اسے تکلیف دی تو زندہ نہیں بچو گے۔ زمان نے اپنا سوجا ہوا گال پکڑتے خان کو گھورا تھا جو اسے بھی گھورا تھا۔ 3 سال بعد جمل بھابھی آپ یہاں ہیں، میں آپ کو سارے گھر میں ڈھونڈ چکی تھی۔ زرتاشا اپنے 2 سالہ بیٹے کو پکڑتے جمل کے پاس آئی تھی جو ٹیرس پر تھی۔ کیا ہوا زرتاشا، کوئی کام تھا؟ یہ اس کو سنبھالنے مجھے بہت نیند آ رہی ہے اور یہ سونے نہیں دے رہا۔ زرتاشا منہ پھیلا کر بولی تھی۔ وہ کچھ دن ان لوگوں کے پاس رہنے آئی تھی، اس کا بیٹا اسے بہت تنگ کرتا تھا لیکن جمل کے پاس خاموش رہتا تھا، اسی وجہ سے زرتاشا اسے جمل کو تھما دیتی تھی۔ جمل زرتاشا کے بیٹے روحان کو اپنے کندھے سے لگائی تھی، ٹیرس پر چکر لگانے لگی تھی۔ اسے سلانے کے بعد جمل نیچے آ گئی تھی۔ روحان کو جمل میناز بیگم کے پاس لیٹا آئی تھی۔ 3 سال دیکھتے دیکھتے ہی گزر گئے تھے۔ ان سالوں میں بہت کچھ بدل گیا تھا۔ وہ لوگ امیر ملک کی مدد سے ترکی شفٹ ہو گئے تھے جب ان کا سارا ریکارڈ صاف ہو گیا تھا۔ اسنیک اور نیشن کا بھی خاتمہ ہو چکا تھا۔ رضوان اور خانہ بھی یہاں اپنا بزنس شروع کر چکے تھے۔ اب مکان اور قاسم جو کوما سے نکل آیا تھا وہ لوگ بھی اپنی نئی زندگی شروع کر چکے تھے جبکہ زرتاشا زمان کے ساتھ کینیڈا میں رہ رہی تھی۔ وہ ان لوگوں کے پاس آج کل کچھ دنوں کے لیے آئی ہوئی تھی۔ زمان اور زرتاشا کا 2 سال کا
بیٹا روحان تھا، جبکہ زرش اور یزدان کی بھی 1 سال کی چھوٹی سی بیٹی مہک تھی۔ زمل اور خان اب تک اولاد کی نعمت سے محروم تھے، لیکن زمل مایوس نہیں تھی۔ کیا سوچ رہی ہو خانم؟ زمل جو گہری سوچ میں ڈوبی تھی، اس کے گرد اثار بناتے خان اس کے کندھے پر تھوڑی اٹکا چکا تھا۔ کچھ خاص نہیں، آپ بتائیں کیسا گزرا دن؟ زمل نے اس کی طرف مڑتے پوچھا۔ بورنگ سا دن، میٹنگز اور کام تھے، بس تمہاری یاد آتی رہی مجھے سارا دن۔ اس کے ماتھے پر لب ٹکاتے خان مسکراتے ہوئے بولا تھا۔ اتنی محبت کرتے ہیں؟ زمل نے اس کی سیاہ شرٹ کے بٹن سے کھیلتے پوچھا۔ تم میرا دل ہو، تم میرا سکون ہو، تم میری چاہت ہو، تم میرے دل کی خواہش ہو، تم میری جان ہو زمل خان۔ خان نے اس کے ہونٹوں کو محبت سے چھوتے گمبھیر آواز میں کہا تھا۔ زمل نے مسکراتے ہوئے اس کے سینے پر سر رکھ کر اس کے گرد اثار باندھا تھا۔ خان نے شدت جذبات سے زمل کے سر پر ہاتھ رکھے تھے، جو روشنی بن کر اس کی اندھیری دنیا میں اجالا کر دی تھی۔ یزدان، آپ کی بیٹی بالکل آپ کے جیسی ہے، مجھے سکون سے بیٹھنے بھی نہیں دیتی۔ زرش مہک کو چپ کروانے کی ناکام سی کوشش کر رہی تھی۔ پریشان کیوں ہو رہی ہو؟ لاؤ مجھے دو میری شہزادی کو۔ یزدان نے زرش کے ہاتھ سے مہک کو پکڑتے ہوئے اس کے پھولے گالوں کو چومتے اپنے کندھے سے لگایا تھا، جیسے فوراً چپ ہو گئی تھی۔ زرش نے منہ پھلا کر مہک کو دیکھا، جو فوراً باپ کے پاس جا کر چپ ہو گئی تھی۔ منہ کیوں پھلا رہی ہو؟ یزدان نے ہنستے ہوئے زرش کے گال کو چوما تھا۔ آپ کی بیٹی بہت تیز ہے، جان بوجھ کر مجھے تنگ کرتی ہے۔ زرش یزدان کے دوسرے کندھے پر سر رکھ کے بولی تھی۔ یزدان کی مسکراہٹ مزید گہری تھی۔ یہ دونوں اس کی کل کائنات بن گئی تھی۔ یزدان نے باری باری دونوں کے سر پر لب رکھے تھے۔ ایک اس کی شہزادی بیٹی تھی، دوسری اس کے دل کی ملکہ بیوی تھی۔ زمان، آپ کب آئے؟ زرتشت سو کر ابھی اٹھی تھی۔ زمان کو اپنے قریب لیٹے دیکھ کر وہ خوشی سے اٹھی۔ زمان نے اس کی کمر کے گرد بازو ڈالتے اسے خود میں بھیجا تھا۔ مجھے اپنی بیوی اور بیٹے کی یاد آ رہی تھی، اس لیے سارا کام جلدی جلدی ختم کر کے آیا ہوں۔ یزدان نے اس کی تھوڑی پر لب رکھتے جواب دیا۔ مجھے بھی آپ کی بہت یاد آ رہی تھی زمان، زرتشت اس کے دائیں گال پر لب رکھتی بولی۔ زمان نے جواب میں اس کے دونوں گال چومے تھے۔ میرا شہزادہ کہاں ہے؟ دکھائی نہیں دے رہا۔ زمان نے اسے اپنے اظہار میں لیتے پوچھا تھا۔ زمل بھابھی کو دیا تھا، اب شاید مورے پاس ہوگا۔ بہت روتا ہے وہ زمان، زرتشت نے منہ بگاڑتے اسے بتایا تھا۔ ابھی چھوٹا ہے نا، اس لیے جب بڑا ہو جائے گا پھر دیکھنا، میرا شہزادہ کتنا اچھا بچہ بنے گا۔ زمان نے مسکراہٹ دباتے کہا تھا۔ زرتشت نے منہ پھلاتے سارے لایا تھا۔ زمان کی والد تو پہلے ہی انتقال کر چکے تھے اور والدہ بھی 1.5 سال پہلے خالق کیکی سے جا ملی تھی، جبکہ مام کی شادی وہ پچھلے سال کر چکے تھے۔ خان معمول کے مطابق یزدان کے ساتھ اپنے کام سے واپس لوٹ رہا تھا۔ وہ گاڑی میں بیٹھے تھے جب اچانک کچھ لوگوں نے سامنے سے اس پر حملہ کیا تھا۔ خان جو ہمیشہ گاڑی میں اپنے ساتھ گن رکھتا تھا، اس نے فوراً گن نکالی تھی، جبکہ یزدان ڈرائیونگ کر رہا تھا۔ اب یہ لوگ کون ہیں خان؟ یزدان نے پریشانی سے پوچھا تھا۔ اتنی مشکل سے تو وہ لوگ پرانی زندگی سے جان چھڑا پائے تھے، اب پھر ان پر گولیاں برسائی جا رہی تھیں۔ ابھی پتہ چل جائے گا، تم گاڑی کی سپیڈ زیادہ کر کے ان کے برابر میں لے کر جاؤ، خان نے یزدان کو کہا تھا۔ خان نے سامنے والی گاڑی کے ٹائر کا نشانہ لینے کی کوشش کی تھی، جو تیسری کوشش میں کامیاب پایا تھا۔ وہ لوگ ان پر فائرنگ کر رہے تھے، لیکن ٹائر برسٹ ہونے پر ان کی کار لڑکھڑائی تھی، جس کا فائدہ اٹھاتے خان نے ان پر فائرنگ کرتے ایک آدمی کا نشانہ لیا تھا۔ یزدان ان کے پاس گاڑی لے کر گیا تھا جب خان نے ان کے ڈرائیور پر گولی چلائی تھی، جس سے کار کا توازن بگڑا تھا اور کار سیدھی سڑک کنارے درخت میں بجی تھی۔ خان گاڑی سے نکلتا گاڑی کے پاس گیا تھا۔ اس نے گاڑی کھولتے اس میں سے ایک آدمی کو کھینچ کر باہر نکالا تھا، جس کے منہ سے اور سر سے خون نکل رہا تھا۔ ہم پر حملہ کیوں کر رہے تھے اور کس نے بھیجا ہے تمہیں؟ خان نے اس کے سر پر گن تانے ہوئے پوچھا تھا۔ ہمیں بس تمہاری ایک تصویر دی گئی تھی اور ماں نے حکم دیا تھا، جس کے ہمیں اچھے خاصے پیسے ملے ہیں۔ اس آدمی نے کانپتے ہاتھوں سے ایک تصویر نکالی تھی۔ خان نے وہ تصویر اس کے ہاتھ سے کھینچی تھی۔ وہ اس کی تصویر نہیں تھی، لیکن تصویر میں موجود وہ شخص بالکل خان کا ہم شکل تھا، اور وہ کوئی اور نہیں، اس کا جوڑا بھائی تھا۔ اس نے تصویر پلٹی تھی، جس کے پیچھے اس کا نام لکھا تھا۔ اس نے حیرت میں ڈوبے سرگوشی میں نام پڑھا تھا، میکال حیدر خان، وہ جو اپنی ساری زندگی اپنے بھائی کو مردہ سمجھتا آیا تھا۔ اس کا زندہ ہونا ایک پہیلی بن کر سامنے آیا تھا۔